آسمانی رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراق میں وہ کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ لمبے سیاہ بال بالکل سیدھے، کاندھوں کے پیچھے کیچر میں سلیقے سے سمیٹے ہوئے، سر پر شیفون کا دوپٹہ رکھا تھا جو اس کے چہرے کو نور اور زیادہ نکھار رہا تھا۔ اس نے خود کو چادر میں ایسے ڈھانپ رکھا تھا کہ فراق کا رنگ بس دھندلا سا جھلک رہا تھا۔ چوڑی دار پاجامے کی ہلکی سی جھلک پڑتے ہی زمین پر جیسے نرمی برسنے لگی۔ شیفون کا وہ دوپٹہ جس کا ایک سرا چادر کے نیچے سے پھسل کر زمین سے ذرا اوپر ہوا کے سنگ نیچے کی طرف سرک رہا تھا۔ پاؤں میں جو سفید نازک چپل تھی وہ بازار سے نہیں، خاص اس کے نازک قدموں کے ناپ پر بنوائی گئی تھی جو اسے کسی طرح تکلیف نہ دے۔ پاؤں میں چھن چھن کرتی پائل کی آواز اسے خود بے حد پسند تھی، کیونکہ وہ آواز الگ تھی، بہت الگ۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو دلدار نے اس کے نام کی تھی بہت الگ تھی، بہت خوبصورت تھی، ایسی خوبصورتی جو سوچ سمجھ کر سجائی جائے، مگر اس میں بھی معصومیت اتنی تھی کہ وہ دل کو چھو جانے والا منظر بن گئی تھی۔ وہ پہاڑ بہت آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی، ابھی اس کے پاؤں کو عادت نہیں تھی ان سخت پتھروں سے گزرنے کی۔ نیچے میدان میں بالا اور جمرو کسی بات پر الجھ رہے تھے، جب ان کی نظر بے ساختہ اوپر سے آتی اس دوام پر پڑی۔ بالا نے جیسے ہی دنا پہاڑ سے اترتے دیکھا، اس کا دل ہلکا سا کھٹکا۔ جمرو تو فوراً ہی اوپر کی طرف لپکا اور بالا اس سے بھی زیادہ پھرتی دکھاتا ہوا اس کے قریب سے ہوا کی طرح گزرا۔ ڈول سا لمبا تڑنگا وجود اس کے سامنے جن کی طرح آن کھڑا ہوا تو اس نے بے ساختہ قدم پیچھے ہٹائے۔ السلام علیکم بھابی، دونوں نے یکزبان ہو کر سلام کیا۔ وہ ان کے اچانک سامنے آ جانے پر گھبرا سی گئی تھی، لیکن بڑی مشکل سے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لا کر ان کے سلام کا جواب دیا۔ پاگل انسان، آرام سے بھی آ سکتا تھا، بھابی کو ڈرا دیا تو نے۔ دیکھ بیچاری گھبرا گئی۔ بالا نے فوراً جمرو پر سارا الزام ڈال دیا۔ نہیں، میں نہیں گھبرائی، وہ نرمی سے بولی۔ اس کی آواز میں وہی معصومیت تھی جو چہرے پر لکھی جا سکتی تھی۔ آپ اکیلی آئی ہیں بھابی؟ جمرو نے حیرت سے پوچھا۔ تو کیا فوج لے کر آتی؟ بالا نے طنز کیا، جبکہ آنکھوں میں وارننگ بھی دی کہ کوئی فضول سوال نہ کیا جائے، کیونکہ سارے فضول سوال وہ خود کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جمرو نے شرمندہ ہو کر سر کھجایا اور فوراً سنبھلتے ہوئے بولا، بھابی آپ کچھ کھائیں گی؟ میرو بتا رہا تھا کہ آج آپ کے کمرے میں کھانا بھی نہیں گیا، میں بھی انتظام کرواتا ہوں۔ وہ اس کے راستے سے ہٹاتا ہوا آگے بڑھا تو وہ دھیرے دھیرے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ بھابی آپ ویجیٹیرین ہیں نا؟ تو آپ کے لیے ابھی کچھ مزیدار سا خاص تیار کرواتا ہوں۔ جمرو بڑی تیزی سے سردار کی چارپائی کے قریب پہنچا اور اندر بھاگ کر تکیہ لے آیا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس مخصوص چارپائی پر نہ صرف ہاتھ سے صاف کی ہوئی سفید چادر بچھائی گئی تھی، بلکہ اسے صاف ستھرا اور خاص ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ دوم خاموشی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ پورا قبیلہ کسی گہری نیند میں ڈوبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ کوئی عورت دکھ رہی تھی، نہ کسی بچے کی آواز، بس ہوا کی ہلکی سرسراہٹ اور پاروں کی گونج۔ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ چارپائی پر بیٹھنے لگی، سوال بے اختیار لبوں سے نکل گیا۔ بالا اس کے سامنے زمین پر آلٹی پالٹی مار کر بیٹھ گیا۔ وہ فوراً جھکی۔ آپ زمین پر کیوں بیٹھے؟ پلیز یہاں اوپر آ جائیں نا۔ اس کا انداز حقیقتاً پریشان تھا۔ تبھی جمرو دوڑ کر ایک صاف چھوٹی میز لا کر اس کے سامنے رکھنے لگا۔ بالا مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ ارے نہیں بھابی، میں ٹھیک ہوں، یہ چارپائی صرف سردار کی ہے، جب وہ یہاں ہوتا ہے تب میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اب اس وقت اس تخت پر صرف آپ کاک ہے۔ دوم نے حیرت سے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ارد گرد کے سناٹے پر نگاہ ڈالی۔ باقی سب لوگ سب اپنے اپنے اجروں میں ہیں، کام کاج، محنت مزدوری، بزنس ہم رات کو کرتے ہیں نا۔ وہ شرارت سے بولا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی۔ دوم نے جیسے اس کی بات کا مطلب سمجھا، بس خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈکیتی، چوری، ڈاکہ، سب محنت مزدوری، کام شام بزنس کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے اس نے اپنے کام کو بڑا معتبر ظاہر کیا تھا۔ وہ بھی بالا کی باتوں پر مسکرا رہی تھی کہ جمرو ایک ٹرے تھامے حاضر ہوا۔ اس کے پیچھے دو آدمی اور بھی بڑی احتیاط سے ٹرے سنبھالے آ رہے تھے۔ ایک ٹرے میں تازہ پھل سجے تھے، باقی دو میں آلو کا خوشبودار سالن، ابلے چاول، دال، چنے، میٹھے میں سوئیاں اور کھیر رکھی تھی۔ الگ سے چائے کا کپ بھی رکھا گیا تھا، چائے جیسے کسی نواب کی ضیافت ہو۔ دوم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سب کچھ میرے لیے؟ اس نے ایک نظر صرف ایک پلیٹ پر ڈالی اور اندازہ لگا لیا کہ یہ تمام اہتمام صرف اس کے لیے تھا۔ آپ سب بھی کھائیں نا، وہ نرمی سے بولی، لیکن جواب جمرو کے مخصوص شوخ انداز میں آیا۔ ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں، غیر شدھ شاکاری ہیں، وہ شرارت سے بولا تو بالا بھی ہنس پڑا۔ اس کا مطلب بھابی ہم یہ دال سبزیاں نہیں کھاتے، اور ویسے بھی ہم صبح کا ناشتہ کیا، دوپہر کا کھانا بھی کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مزے سے بولا تھا، جبکہ اتنے مزے کھانے سامنے دیکھ کر دوم کا اپنا معدہ بھی خوشی سے دھڑک اٹھا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا احساس بھی ہو رہا تھا۔ یہ سب صرف اس کے لیے، اتنا سب کچھ تو وہ نہیں کھا سکتی تھی۔ گرمی بہت ہے نا بھابی؟ جمرو کی آواز پر وہ چونکی تو دیکھا
وہ جانے کہاں سے ایک اسٹینڈ فین اٹھا لایا تھا اور اب پوری احتیاط سے اسے پلگ میں لگا کر اس کی طرف گھما رہا تھا۔ ہوا کا نرم جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو وہ بے اختیار پلکیں جھپکنے لگی۔ یہ سب کچھ، یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ، وہ حیران تھی۔ جس قبیلے کے لوگ پہلے وحشی لگے تھے وہ آج اسے عزت کی انتہا دیتے دیکھ رہے تھے، اور شاید یہ سب صرف اس لیے تھا کیونکہ وہ اب جن جیسے آدمی کی بیوی تھی۔ یہاں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ نہ کوئی عورت نہ بچہ، کہیں بچے اسکول تو نہیں گئے؟ عوام نے نرمی سے سوال کیا، جیسے خود یہ جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ارے نہیں بھابھی، جمرو نے سر ہلا کر نفی کی۔ بچے بیچارے اسکول کہاں جائیں گے قبیلے سے؟ ہاں پڑھائی کا وقت ضرور ہے، ہمارے یہاں ایک مائی ہے جو بچوں کو پرائیویٹ پڑھاتی ہے، سال کے آخر ماہ میں انہیں پیپر دلواتے ہیں۔ بالا نے بھی بات بڑھائی، ہمیں حکومت کی ڈگریوں کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی علم تو چاہیے نا، ہمارے بچے بھی کچھ نہ کچھ بنے۔ کل آپ نے دیکھا تھا نا وہ کمزور سا بچہ، نیلا لباس، آنکھوں پر اینک، جمرو کے لہجے میں فخر ہوتا تھا، اترا تھا۔ بورڈ میں دوسری پوزیشن لی ہے اس نے، 8ویں جماعت کا ٹاپر ہے، کمپیوٹر بھی ٹکا ٹک چلاتا ہے، اب 9ویں کے پیپر دے گا۔ دوم خاموشی سے نوالا لے کر منہ کی طرف لے جا رہی تھی کہ بالا کا اگلا سوالوں سے چونکا گیا۔ ویسے آپ کہاں تک پڑھی لکھی ہیں بھابھی؟ سنا آپ کی امی اسکول کی ٹیچر تھیں۔ وہ حیرت سے بالا کو دیکھنے لگی۔ یہ لوگ اس کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتے تھے؟ بھابھی ہم سب کچھ جانتے ہیں، 3-4 سال سے جانتے ہیں، جب سے سردار نے آپ کو پہلی بار بس میں دیکھا تھا۔ پتہ ہے آپ کے ابا پولیس میں حوالدار تھے اور بہت ایماندار افسر تھے، آپ کی امی پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی اور آپ ان کی اکلوتی اولاد۔ دوم کے ہاتھ تھم گئے۔ یہ سب اتنی تفصیل سے کیسے جانتے تھے؟ سردار آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، تب سے جانتا ہے۔ بالا مسکرایا۔ دوم کی آواز دھیمی پڑی اور میں تو سردار کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ جمرو نے نیچے زمین پر بیٹھے بیٹھے آہستہ سے کہا، سردار کو جاننا تو وہ تو یہ جان لے بھابھی، اس کا ایک ہی اصول ہے، حق کے لیے مار مٹو، سر جھکانے کی ضرورت نہیں، اور جہاں لگے وہ تمہارا حق ہے وہاں سے کبھی پیچھے نہ ہٹو۔ جمرو نے سانس کھینچا۔ اس کے ماں باپ دونوں ڈاکو تھے، دلاور سکندر نام تھا سردار کے ابا کا، تو وہ بھی سردار تھا مگر ایک وفادار بیوی کے ساتھ، تائی وہ اس کی ہم سفر تھی، ہر حال میں ساتھ دینے والی۔ ایک چھوٹی بہن بھی تھی سردار کی۔ جمرو کی آنکھوں میں کچھ لرز گیا۔ پھر ایک دن وردی والوں نے قبیلے پر دھاوا بول دیا، سب جلا ڈالا، لوٹ لیا، مار دیا، بس چند بچے بچ گئے، سردار انہی میں سے ایک تھا۔ اب کے بعد عوام خاموش تھی۔ ان دونوں کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں شرارتیں دفن ہو چکی تھیں اور فقط ایک پرانا زخم باقی تھا جو ابھی تک تر و تازہ تھا۔ دھوپ سیدھی آسمان کے بیچ چمک رہی تھی، پہاڑوں کے سائے زمین پر پڑے تھے اور قبیلے کا میدان ایک خاموش گواہ بن کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دوم خاموشی سے اپنے سامنے رکھی تھالی میں نوالا توڑ رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار جمرو اور بالے کی طرف جا رہی تھی جو اسے قبیلے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ دیور جی ایک بات پوچھوں؟ اس نے آخرکار ہمت کر کے پوچھا۔ بالا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کا دیور جی بہت میٹھا تھا۔ پوچھو بھابھی، وہ فوراً بولا۔ ڈاکو جی کا، میرا مطلب ہے دلدار کا کوئی تھا، مطلب کوئی خون کا رشتہ؟ ماں باپ کے علاوہ؟ اس کے انداز میں ہچکچاہٹ تھی، سب کچھ جاننے کی خواہش تو تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے پوچھے۔ بالا اور جمرو نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ بالا نے ہاتھ سے زمین پر بے وجہ پھیرا جیسے وقت کی گرد صاف کر ہو۔ ابھی بتایا نا ایک بہن تھی، بالا نے آہستہ سے کہا۔ ایک بہن تھی اس کی، بہت پیاری، بہت معصوم، تاؤ کی لاڈلی تھی۔ دلدار بڑی مار کھاتا تھا تاؤ سے جب اسے چھیڑتا۔ بالا مسکرایا، جبکہ تھی لفظ پر دوم کی پلکیں تھر تھرا گئیں۔ پھر اس نے پوچھا، پھر قسمت نے وہ بھی چھین لی؟ بالا کی آواز بھرا گئی۔ ایک رات قبیلے پر حملہ ہوا، پولیس اور کچھ دشمن قبیلوں نے مل کر قہر ڈھایا، باپ ماں سب مارے گئے، کچھ زندہ بچے بھی، کچھ بچڑ گئے اور دلدار وہ اندر سے ٹوٹ گیا، کیونکہ اس کی بہن کو صرف کالی رات نے نہیں بلکہ بعد میں ایک جان لیوا بیماری نے چھین لیا۔ اس دن کے بعد وہ دلدار نہیں رہا، سردار بن گیا۔ جمرو نے بات آگے بڑھائی۔ سرداری تو اس کے خون میں تھی، پہلے وہ بھی ہمارے جیسا تھا، عام سا لڑکا، ہنستا تھا، کھیلتا تھا، ہر بات پر لڑتا بھی تھا اور گلے بھی لگا لیتا تھا، لیکن اس دن نے سب کچھ بدل دیا۔ بالا نے نرمی سے دوم کو دیکھا۔ میں اس کے ابا کو تاؤ کہتا تھا، ہم دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے، ایک ہی تالی میں نوالے توڑے، ایک ہی پہاڑ پر دوڑیں لگائی، لیکن پھر جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو دلدار نے وہ فیصلہ کیا جو کبھی واپس نہیں ہو سکتا تھا۔ کون سا فیصلہ؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ سردار بننے کا، ظالم بننے کا۔ وہ ظلم جو اس نے جھیلا وہی اس کے اندر بس گیا۔ 8 سال ہو گئے، وہ قبیلے کا سردار ہے، کوئی نہیں بولتا اس کے سامنے، کوئی نہیں اٹھاتا اس کے خلاف آواز۔ کہتے ہیں ہماری نسلیں 40 سال سے ڈاکہ ڈالتی آئی ہیں، لیکن دلدار جیسا سخت دل جبر والا سردار کبھی نہیں دیکھا۔ بالا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ دوم کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں نوالا توڑتے توڑتے کپکپاہٹ محسوس کی۔ ارے بالا، بھابھی کو کیوں ڈرا رہے ہو یار؟ وہ ظالم شالم نہیں ہے وہ۔ جمرو نے دوم کے چہرے کی رنگت بدلتے ہی فوراً بالا کو کونی ماری۔ سردار سخت ہے لیکن صرف ان کے لیے جو سختی کے لائق ہیں، باقی تو بھابھی آپ میں تو سردار کی جان بسی ہے۔ دوم نے نظریں جھکا لیں، دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا
اسے سردار کے بلا میں یاد آ گئی جب وہ بغیر کچھ کہے صرف اس کے لبوں پر بوسہ دے کر ساری دنیا سے الگ کر دیتا تھا۔ جمرو نے نرمی سے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں بھابھی پریشان ہوں، آپ تمہاری سردارنی ہے۔ ہاں پر تو سردار جان چھڑکتا ہے۔ بالا نے دوام کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو بغور دیکھا، پھر ہنستے ہوئے بولا، یہ سب تو کچھ بھی نہیں بھابھی، آپ کی رخصتی سے پہلے ہم سردار کو آپ کی قسمیں دے کر وہ کام بھی کروا لیتے تھے جو وہ کبھی کسی کے لیے نہ کرتا تھا۔ اب کے بار بالا کے لہجے میں شوخی تھی، آنکھوں میں چمک، جیسے وہ اسے احساس دلانا چاہتا وہ صرف سردار کی بیوی نہیں، سردار کے دل کا وہ کونا ہے جہاں صرف نرمی، اپنائیت اور سکون رہتا ہے۔ دوام نے آج تک سر اٹھایا، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں نمی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ جو شخص سب کے لیے ظالم ہے وہ اس کے لیے صرف ایک چاہنے والا شوہر ہے جو اسے میٹھے ناموں سے پکارتا ہے۔ یہ کہ اس کا لہجہ اس کے لیے نرم ہے، لیکن باقیوں کے لیے شاید وہ لفظوں کو استعمال ہی نہیں کرتا، لیکن وہ اس کی قسم پر کوئی بھی کام کروا لیتے تھے۔ یہ سن کر اسے حیرت ہوئی تھی، کون سے کام کرواتے تھے آپ لوگ میری قسم دے کر؟ اور وہ مان بھی جاتے تھے۔ اس نے ایک ہی سانس میں 2 سوال اکٹھے کر ڈالے۔ پہلے سوال میں ایک معصوم سا تجسس چھپا تھا، جیسے کسی بچی نے کوئی نیا راز سن لیا، جبکہ دوسرے سوال میں بے یقینی صاف جھلک رہی تھی، جیسے اسے اب تک یقین نہ آیا کہ دنیا میں واقعی کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اسے اس حد تک محبت کرتا ہو، ایسی محبت جس میں اس کی بات، اس کی خوشی سب سے بڑھ کر ہو۔ بالا نے جھیم کر جمرو کو دیکھا، پھر ہنستے ہوئے سر جھٹکا، ارے بھابھی وہ سب باتیں بتانے والی نہیں ہوتی، کچھ راز ہی اچھے لگتے ہیں۔ پھر جھک کر کھانے کی طرف دیکھا، لیکن دوام کو یوں چپ چاپ دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا، وہ کچھ کھا کیوں نہیں رہی تھی، اور اب تو وہ کھانا چھوڑ بھی چکی تھی۔ بھابھی آپ نے تو کھانا ہی چھوڑ دیا، یہ چڑیا چسنے والے آپ نے لیے، اتنا کم کھا کر کیسے گزارا ہوگا آپ کا؟ سردار تو جان نکال دے گا کہ اس کی بیوی کو کھانا نہیں دیا ہم نے۔ جمرو فوراً بول اٹھا، ہاں بھابھی اگر یہ پسند نہیں تو ہم کچھ اور لا دیں گے، بتاؤ نا کیا کھاؤ گی، ہم ابھی لے آتے ہیں۔ ان دونوں کے لہجے میں پریشانی تھی، جبکہ دوام نے آہستگی سے نظریں اٹھائی اور بساختہ انگلی ان دونوں کے پیچھے کی طرف اٹھا دی۔ وہ وہاں آم کا درخت، مجھے کچا آم کھانا ہے، اس کے لہجے میں بچوں سی فرمائش تھی۔ جمرو نے چونک کر پیچھے دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، اوہو تو بھابھی کی نظر کب سے آم پر لگی ہوئی تھی۔ بالا نے شرارت سے دوام کو دیکھا، وہاں سردارنی آم کا درخت نظر آ گیا۔ دوام کی پلکیں جھک گئیں، وہ کچھ نہ بولی، لیکن چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، اور وہ مسکراہٹ بتا رہی تھی اسے بھی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کرنا خوب آتا تھا، لیکن آج پہلی دفعہ کی تھی۔ اور وہ دونوں، بالا اور جمرو، ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کی زندگی کا اصل مقصد بس دوام کی ہر فرمائش پوری کرنا ہے۔ جیسے ہی اس نے آم کے درخت کی طرف اشارہ کیا، دونوں ایک پل میں زمین سے اٹھے اور اگلے ہی لمحے درخت کی شاخوں پر چڑھے ہوئے تھے۔ دوام نیچے کھڑی انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی، درخت کی شاخوں پر جیسے چھوٹی سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ میں بڑا آم لاؤں گا، نہیں میٹھا میں توڑوں گا، دیکھنا بھابھی جمرو کا آم تو کھٹا نکلے گا، چپ کر بالا تیرا آم بھی گیڑے والا ہوگا۔ تو وہ دونوں جیسے بچوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ دوام کی پلکیں حیرت سے جھپکنے لگیں، وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور آم کے درخت کے قریب آ کر رک گئی۔ اچانک بالا نے زور سے آواز لگائی، بھابھی کیچ! اور اگلے لمحے ایک ادھ پکا ہوا بڑا سا آم فضا میں تھا۔ دوام نے چونک کر ہاتھ اوپر کیے اور حیرت انگیز مہارت سے اسے کیچ کر لیا۔ واہ بھابھی! جمرو درخت سے ہی ہنسا، سردارنی ہے نا ہماری، ہر کام میں ماہر، کیا کیچ پکڑا ہے؟ دوام کے چہرے پر معصوم سی ہنسی چھا گئی، یہ ایسی شرارتی نرمی سے بھری ہنسی جیسے برسوں بعد اس کے دل میں کسی چیز نے گدگدی کی ہو۔ بالا اوپر سے جھانکتے ہوئے بولا، بس بھابھی اب بتائیں کیسا آم توڑا؟ دوام نے آم کی طرف دیکھا، پھر اوپر ان دونوں کو، ایک دم بیکار، کھٹا کچا آم توڑا ہے تو نے، اب دیکھ میں بتاتا ہوں کہ آم کیسے توڑا جاتا ہے۔ جمرو جو ایک ڈالی سے دوسری پر بندر کی طرح پھرتی سے اچھلا تھا، ایک ہلکا سا پیلا آم توڑ چکا تھا۔ اس کی رنگت دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ آم پکنے کے قریب ہے، وہ پکا تو نہیں مگر ذائقہ دار ضرور ہوگا۔ بالا نے اسے گور کر دیکھا جیسے چیل اپنے شکار کو دیکھتی ہے، ایسے کہتے ہیں بھابھی کی خواہش کا آم۔ جمرو نے آم کو فضا میں تھوڑا سا گھمایا جیسے کوئی ٹرافی دکھا رہا ہو، لیکن وہ بول رہا تھا کہ اگلی پل بالا نے جھپٹ کر آم اس کے ہاتھ سے چھین لیا، اور یہ رہا میری طرف سے بھابھی کے لیے تحفہ۔ بالا نے ہنستے ہوئے آم کو نیچے پھینکا۔ دوام نے جلدی سے اپنی چادر زمین پر پھیلائی اور آم سیدھا آ کر اس کے ہاتھ میں آ گرا۔ اس بار دوام کی ہنسی، اس کا ایکسائٹڈ انداز، جیسے دل کے اندر سے نکلی خوشی ہو، اس کے چہرے پر جھلک رہی ہو۔ بھابھی یہ میں نے توڑا تھا، میری طرف سے گفٹ ہے، اس کی طرف سے نہیں۔ جمرو فوراً درخت سے جھانکتے ہوئے بولا، جیسے اپنی محنت کا حق مانگ رہا ہو۔ بالا نے ہنستے ہوئے بے نیازی سے کہا، جس نے آپ کو دیا وہی اس کا اصل مالک، اور ویسے بھی مجھے آپ کی طرف سے شکریہ کی ضرورت نہیں بھابھی، میں تو آپ کے لیے اور بھی اوپر تک چڑھ جاؤں گا۔ وہ کہہ کر جمرو کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے مزید اوپر چڑھنے لگا اور آم توڑ توڑ کر نیچے دوام کی چادر میں گراتا گیا۔ کچھ ہی دیر میں چارپائی والی بڑی سی چادر میں آموں کا چھوٹا سا ڈھیر بن چکا تھا۔ دوام کبھی چادر کو سنبھالتی، کبھی ہنستی، کبھی دونوں کو حیرت سے دیکھتی۔ وہ ساری کیریاں ایسے اکٹھی کر رہی تھی جیسے کوئی خزانہ اکٹھا کیا جا رہا ہو، اور ساتھ ساتھ میں مزے سے کھا بھی رہی تھی۔ پھر اچانک پیچھے سے کسی کے گلا کھنکارنے کی آواز آئی، بس ایک پل میں سب کچھ رک گیا، درخت پر دونوں کے ہاتھ رک گئے،
سانسیں جیسے اندر ہی کہیں پھنس گئی. نیچے دوام کا دل زور سے دھڑکنے لگا. پیچھے کون تھا؟ آواز میں جو دبدبا تھا وہ ان دونوں کو پہچاننے میں دیر نہ لگا سکا. بالا اور جمرو دونوں نے ایک دوسرے کو ایسے دیکھا جیسے بولے بغیر ہی پوچھ رہے ہوں اب کیا ہوگا. دوام کی آنکھوں میں شرارت کی جگہ جھجک اور ہلکی سی گھبراہٹ نے لے لی تھی. فضا میں خاموشی چھا گئی تھی. بس آموں کی ہلکی سی خوشبو اور ہوا کا نرم جھونکا اس پل کے گواہ تھے. اور دوام کے چہرے پر وہی شرارتی مسکراہٹ اب تھوڑی سی گھبراہٹ میں بدل گئی تھی. سردار کی آنکھ کھلی تو چہرے پر خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی. کمرے میں سکون تھا. ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی لیکن اس کے دل میں جیسے کچھ دھیرے دھیرے گنگنا رہا ہو. اس نے تھوڑا سا پہلو بدلا. بیٹھ کے سرانے سے ٹیک لگا کر بیٹھا تو نظروں میں وہ منظر گھوم گیا. وہ کیسے آہستہ آہستہ سانس روک کے خود کو اس کے دائرے سے نکال رہی تھی. پہلے ایک پیر بیڈ سے نیچے رکھا پھر دوسرے کو. پھر اتنی نرمی سے اس کی گریب سے نکلتی گئی جیسے ہوا میں اپنی خوشبو چھوڑ رہی ہو. جس طرح وہ اس کے بازوؤں میں قید تھی. وہ جانتا تھا اگر وہ نہ چاہتا تو وہ اس کی نیند میں بھی خود کو آزاد نہیں کرا سکتی تھی. لیکن وہ تو بس اسے دیکھنا چاہتا تھا. اس کی وہ معصوم سی چالاکی, اس کا وہ دھیرے دھیرے پھسلنا, اس کا اپنے انداز سے خود کو اس کے اثار سے نکالنا. سردار کے دل کو جیسے گدگدا گیا تھا. یہ کوئی عام صبح نہ تھی. یہ اس کی زندگی کی سب سے خاص دوپہر تھی. جی ہاں, یہ دوپہر تھی. سورج سر پر آ چکا تھا اور وہ اب تک سو رہا تھا. لیکن سردار کے لیے یہ ایک نئی زندگی کی صبح جیسی تھی. اس نے پلکیں موند کر ایک گہرا سانس لیا. چہرے پر اب بھی ہلکی سی شرارت تھی, جیسے وہ اسے پھر سے باہوں میں بھرنے کی تیاری کر رہا ہو. میرا بھولا سائیں, چھپنے کا ہنر بھی کیا سا سیکھ لیا تم نے. وہ دھیرے سے بڑبڑایا اور نظریں دروازے پر ٹکا دیں. شاید اب وہ لوٹے تو پھر سے اس کی باہوں میں قید ہو جائے ہمیشہ کے لیے. وہ اس کی تھی جہاں بھی تھی, جس جگہ پہ تھی, اس کی محبت کے اثار میں تھی. ایسا اثار جو نظروں سے نظر نہیں آتا لیکن ہر طرف اس کی خوشبو میں بسا ہوا تھا. وہ نماز سے فارغ ہوئی تو کچھ لمحے یوں ہی اسے تکتے ہوئے کھڑی رہی, جیسے خود کو یقین دلانا چاہ رہی ہو کہ وہ واقعی سو رہا ہے. پھر اس کی خاموشی پر ایک شرارت سی لبوں پر جا سجی. وہ نرمی سے پلٹی بغیر ہاتھ دیے. وہ جانا چاہتی تھی. اور وہ جو بظاہر سو رہا تھا جان چکا تھا کر رہا تھا. پھر صبح وہ اپنی شدتوں میں کچھ زیادہ ہی اس پر حاوی ہو گیا تھا. اس لیے اس نے آنکھیں بند رکھی, یوں ظاہر کیا جیسے گہری نیند میں ہو. وہ تیار ہو کر چپ چاپ کمرے سے نکل گئی. سردار جانتا تھا کہ نیچے اس وقت شاید ہی کوئی اور ہو بالا اور جمرو کے سوا. ویسے بھی وہ اپنی زندگی میں زیادہ لوگوں کو خود میں دخل دینے نہیں دیتا تھا. جمرو ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا. لیکن اعتبار کی بات ہو تو بالا ہمیشہ سب سے اوپر تھا. اسے پورا یقین تھا اس کی غیر موجودگی میں وہ نہ تو بور ہوگی, نہ ہی اکیلا پن محسوس کرے گی, نہ ہی کسی تکلیف کا سایہ اس کے قریب بٹکے گا. گرم ہوا کا جھونکا بھی اگر اسی طرح بڑھے گا تو بالا اسے روکنے کے لیے کافی ہوگا, جس پر وہ اپنی جان سے بڑھ کر یقین رکھتا تھا. اس لیے اس وقت اسے دوام کی کوئی پریشانی نہیں تھی. وہ بالکل پرسکون تھا. اس کی تیاری میں کوئی جلد بازی نہیں تھی. کالا لباس اس کی شخصیت کا خاصہ تھا, جو اس کی الماری میں ہمیشہ سے چمکتا رہتا تھا. وہ لباس نہ صرف اس کے وقار کو بڑھاتا تھا بلکہ اس کی شخصیت کی گہرائی کو بھی ظاہر کرتا تھا. پہلے وہ بستر سے اٹھا, پھر واش روم میں جا کر تازگی سے نہایا. ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک نے اس کے چہرے پر تازگی بھر دی تھی. تولیہ لپیٹ کر وہ الماری کی طرف بڑھا جہاں اس کا کالا لباس چمک رہا تھا. لباس بدلا, پال سنوارے اور آرام سے نیچے اترا. باہر پتھریلے پہاڑوں کی چھاؤں میں تیسرے پہاڑ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کی نظر ایک چھوٹی سی لڑکی پر پڑی جو بڑی سی چادر میں لپٹی آم کے درخت کے نیچے کھڑی تھی. وہ بالکل چھوٹی معصوم سی بچی لگ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں شرارت کے ساتھ ساتھ ہلکی سی بے چینی بھی تھی جو اس کی معصومیت کو نکھار رہی تھی. جب وہ اس کے قریب پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے دونوں بندے بالا اور جمرو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے. دونوں کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ تھی لیکن ان کی نظروں میں ایک چھپی ہوئی جنگ چل رہی تھی. وہ بہتر اور بڑی کیری اتار کر بھابھی کی خدمت میں پیش کرنے کی دوڑ میں تھے. بالا ایک ہاتھ میں کیری تھامے کھڑا تھا جبکہ جمرو دوسری طرف اپنی بہترین کیری دکھانے کے لیے تیار تھا. ان دونوں کی یہ لڑائی محبت بھری تھی, ایک دوسرے کو ہرا کر بھابھی کو خوش کرنے کی جستجو تھی. درمیان میں دوام کی معصومیت اور خوشی کی چمک تھی اور جو اس موقع کو خاص بنا رہی تھی. اس کی ہلکی ہنسی, چادر کے اندر چھپی اس کی شرارت اور اس کے چہرے پر پھیلی خوشی, وہ سب کچھ ایک خوبصورت منظر کی تصویر بنا رہا تھا. دوام ایک بار پھر خوشی سے کیریاں پکڑتی ہوئی اپنے انداز میں اسی جگہ کی رونق بڑھا رہی تھی. اسی دوران سردار نے گلا کھنکا کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور وہ دونوں بندے ایک لمحے کے لیے رکے. ان کی سانسیں تھم گئی اور وہ جھنجھناہٹ میں اس طرف دیکھنے لگے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے سے گونجتی ہوئی آواز. سردار کی آواز نے پورے ماحول کو ساکت کر دیا تھا. اس کی آواز میں اثر و سکتی تھی کہ بالا اور جمرو نگاہیں جھکا کر ساکت ہو گئے. ایک لمحے میں دونوں درخت سے اتر کر سیدھی زمین پر کھڑے تھے جیسے کسی عدالت کے مجرم ہو. دوام جو اب تک خوشی خوشی کیریاں کھانے میں مگن تھی وہ بھی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی. اگرچہ وہ سردار سے براہ راست کبھی کچھ نہیں سنتی تھی مگر اس کا روب اسے بھی گم سم کر دیتا تھا. وہ کیری جو بھی اس کے ہاتھ میں آدھی کھائی ہوئی تھی چھپانے لگی
جبکہ سردار کی نظر نمک اور مرچ کے ڈبے پر بھی پڑ چکی تھی۔ سردار بالا نے دھیرے سے زبان کھولی۔ ہم بھابھی کے لیے کیریاں توڑ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا، بہت دل سے کہا تھا اس نے۔ ہاں سردار جمرو نے فوراً بات توڑی۔ کھانا کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا ان کا۔ ہم نے سوچا ان کی خواہش پوری کر دیں۔ سردار کی نظریں دونوں پر جمی تھیں، چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں میں سختی، جیسے ان کی معصوم وضاحت بھی اس کی برمی کو ٹھنڈا نہ کر سکی ہو۔ تم دونوں کو عقل نام کی چیز چھو کر بھی نہیں گزری۔ اس کی آواز اب قدرے بلند تھی مگر الفاظ میں ٹھہراؤ تھا۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو مگر نہ خود کی فکر ہے نہ اس کی، جس کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو۔ اس نے زمین کی طرف دیکھا جہاں 4 سے 5 کیریوں کی ہڈیاں پڑی تھیں۔ پھر اس کی نظر دوام کے ہاتھ میں موجود آدھی کیری پر پڑی جس پر نمک مرچ بھی لگا ہوا تھا۔ بیمار کرنا چاہتے ہو اسے، جانتے بھی ہو کچی کیریاں کیا کرتی ہیں؟ معدے کو جلاتی ہیں، کتنی بیماریاں لگ سکتی ہیں، اندازہ ہے تمہیں؟ اور وہ یہاں بیٹھ کر مزے سے تم دونوں کے احمق پن کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ صرف شکل سے معصوم ہے، پورا شیطانی دماغ رکھتی ہے وہ۔ وہ آخری جملہ کہتے ہوئے دوام کی طرف دیکھ کے بغیر ہی کہہ گیا تھا، جیسے غصہ دل میں رکھ کر زبان پر سختی لایا ہو۔ لیکن اس کی بات دوام کا منہ کھل گیا تھا۔ بالا اور جمرو خاموش کھڑے تھے، اب کہ ان کے چہروں پر نہ خوشی تھی نہ دفاع، صرف ندامت تھی۔ دوام نے آہستگی سے کیری زمین پر رکھ دی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر ہمت نہ ہوئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے سردار کو صرف اس کی صحت نہیں، اس کی ذات عزیز ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہ سوچ اس سردار کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے کھانے کی عادت ہے، وہ آہستگی سے منمنائی، جیسے خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کری ہو۔ مگر جیسے ہی اس کی نگاہ سردار کی سرخ آنکھوں سے ملی، اس کا لہجہ بوجھ سا گیا۔ نگاہیں جھکی، قدم پیچھے ہٹے اور وہ خاموشی سے بالا کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ تم سے کسی نے نہیں پوچھا، اپنی چونچ بند رکھو سجن سائی۔ سردار کے لہجے میں بے تحاشا مٹھاس تھی، لیکن ایک سرد نگاہ ان دونوں پر ڈالی، پھر درخت کے نیچے بچھائی گئی چادر کی طرف اشارے کیا جس پر کیریوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پھینکو یہ سب کچھ۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے فیصلے کی گنجائش ہی نہ دی گئی ہو۔ دوام کی جان جیسے لبوں میں اٹک گئی ہو۔ اتنی دیر کی محنت، اتنی خوشی سے چنی گئی کیریاں، وہ سب کو یوں ضائع کیسے کرے؟ مگر اس کی نگاہ جیسے ہی پھر سے سردار کے چہرے پر پڑی تو کوئی اور سوال دل میں اٹھ ہی نہ سکا۔ ہاں بھابھی پھینکو، بالا نے فوراً کہا اور دوام کی طرف پلٹ کر گھورا۔ اور تم نے کیا کہا تھا کہ اس پر چاٹ مسالہ ڈال کر بھی کھاتی ہو؟ اس کے لہجے میں اب بے چینی تھی، جیسے خود بھی ساری صورتحال کی سنگینی کو سمجھ چکا۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ سردار صرف ناراض نہیں، وہ شدید غصے میں۔ اور یہ صرف کیریوں کی بات نہیں، یہ دوام کی صحت کی بات ہے۔ بالا اپنا لہجہ درست رکھو، مت بھولو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ اپنے سونے مکڑے سے سردار خود کو اس لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے غصے سے کہنے پر سردار پھپ رہا تھا، جس پر بالا نگاہیں جھکا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بالا کو یاد آیا وہ لمحہ جب دوام نے ہنستے ہوئے جمرو سے کہا تھا، میں تو نمک مرچی ڈال کر بھی کھاتی ہوں، اور جمرو بوتل کے جن کی طرف فوراً جا کر نمک مرچی لے آیا تھا۔ ابھی وہ کیریاں کھانے لگی تھی کہ اس نے فرمائش کر دی، کبھی کبھی تو میں چاٹ مسالہ ڈال کر بھی کھاتی ہوں۔ بالا نے ہنستے ہوئے وعدہ کیا، بس اتار لینے دو، میں چاٹ مسالے لا کر لاتا ہوں۔ بیچاری دیوروں کی معصومیت ہی یہی سمجھا کہ وہ کھانے میں کچھ نہیں کھا رہی، چڑیا کی طرح چرنے والے لیے ہیں تو چلو کیریاں دے دے، مگر یہ اندازہ نہ تھا کہ کچی کیری ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات سردار کو معلوم تھی، اس لیے اس کا غصہ بجھا تھا۔ سردار کا چہرہ سخت تھا مگر دل اندر سے پریشان۔ اسے دوام کے لفظوں سے زیادہ اس کی ناسمجھی سے خوف آیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ چھوٹی چھوٹی ضدیں کبھی نقصان بن جاتی ہیں۔ اور پھر سردار کی آنکھوں کے اشارے کو سمجھتے ہی بالا نے ایک پل کی بھی تاخیر نہ کی، زمین پر بچھی چادر کے چاروں کونے زمین مضبوطی سے پکڑے اور ایک جھٹکے میں کیریوں کا وہ سارا خزانہ سیدھا کھائی کی طرف اچھال دیا۔ چھوٹی چھوٹی خواہشیں جیسے خودکشی کر گئی ہوں اس گہرے کھڈے میں۔ دوام کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اس کی سانس رک سی گئی تھی، بس رونے کی کسر باقی تھی۔ چہرہ مکمل طور پر رو دینے والے نقش میں ڈال چکا تھا۔ اس کے لب، آنکھیں اور ساکت ہاتھ سب یہی بتا رہے تھے کہ دل میں طوفان آیا ہے۔ سردار نے ایک گہری سانس بھری اور دوبارہ ان تینوں کی طرف نگاہ کی۔ آج کے بعد تم تینوں اس درخت کے پاس بھی نظر نہ آنا۔ آواز میں نہ صرف سختی تھی بلکہ تحکم بھی، جو کسی بحث کی گنجائش ہی نہ چھوڑتا تھا۔ پھر وہ دوام کی طرف مڑا جس کا چہرہ صاف اتار تھا۔ وہ اندر سے ناراض ہو گیا۔ چلو میرا سونا مکڑا، تمہیں شیر دل کی سواری کرواتا ہوں۔ اس کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا، میرا سونا سائی ناراض نہیں ہوتے، جو چیز نقصان دہ سے دور رہتے ہیں۔ لہجہ نرم ہوا تھا لیکن آنکھوں میں اب بھی وہی سختی تھی، جیسے وہ اس کی ہر ضد کو اب اپنی حفاظت سے تھولے گا۔ مگر جیسے ہی شیر دل کا نام سنا، دوام کا رنگ پھر سے اڑا، ماتھے پر پسینہ ابھر آیا۔ میں تھک گئی ہوں۔ وہ اسے اس قدموں سے جلدی سردار کے بالکل قریب آ کر رکی، یہیں بیٹھ کر تھوڑا سا آرام کر لوں، اب سواری نہیں ہو سکتی۔ صبح کہا تھا نا، نیند سے بوجھل پلکیں، ڈھیلی آواز اور نکات سے لبریز لہجہ، مگر وہ جیسے سنی انسنی کہہ رہا تھا، جیسے اس کے ایک ایک بہانے کو اندر تک سمجھ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ ہمیں اسے اپنی رفتار سے لیے جا رہا تھا۔ دوام ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، کبھی زمین پر پیر جما کر رک جاتی، کبھی آہستہ ہو جاتی، کبھی پوری معصومیت سے پیچھے دیکھتی کہ شاید کوئی اسے بچا لے، لیکن دیور جی تو ایک دوسرے میں مگن ہو گئے تھے۔
بھابھی کا تو خیال ہی نہیں رہا تھا، اسے اس جن کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی تھی۔ بالا یہ ڈمرو کو باتوں میں کیسے الجھایا تھا، لیکن یہ سردار تھا، اس کے سامنے کوئی کسی کچھ کہنے کی جرات نہیں رکھتا تھا، نہ دیور، نہ بھابھی، نہ نوکر۔ نہیں جانا، آخرکار وہ رک کر ضدی انداز میں زمین پر پیر جماتے ہوئے اونچی آواز میں بولی، مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، دن کے وقت ہم کیسے سواری کریں گے، شام کو چلیں گے نا۔ اس کے ماتھے پر چمکتا پسینہ، خوف سے پھیلی نگاہیں اور بوکھلائی ہوئی آواز۔ لمحہ بھر کر سردار بھی ٹھٹک گیا۔ ہاں، گرمی تو واقعی ہے۔ اس نے ایک نگاہ آسمان کی طرف ڈالی، پھر اس پر۔ سواری کا مزہ بھی شام کو ہی آتا ہے، بس یہی تو میں بھی کہہ رہی تھی۔ وہ فوراً بول پڑی جیسے کسی عدالت میں جج نے اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہو۔ اوف ڈاکو جی، اوپر سورج دیکھیں، بالکل سر پہ ہے۔ ہم کسی معصوم جانور پر ظلم تھوڑی کریں گے، بوجھ بھی اٹھائے گا، دھوپ میں جلے گا بھی، بہت ظلم ہے۔ وہ باتیں کر رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار استبل کی طرف جا رہی تھی، اور سردار اس کا سارا ڈر، ساری ہچکچاہٹ سمجھ چکا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ نرمی سے بولا، پھر روم میں چلتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ پلٹا، اس کی آنکھوں کے چمک نے دوام کے قدم روک دیا۔ کیوں؟ اس کی آواز کانپ گئی تھی۔ سردار رکا، آہستہ سے اس کی طرف جھکا۔ میرا سونا سائی، گرمی میں سواری نہیں ہو سکتی، وہ سرگوش بولا، لیکن رومانس تو ہو سکتا ہے نا۔ اور اگلی لمحے وہ اس کے چہرے کے اتنے قریب آ گیا کہ دوام کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے سردار نے شدت سے اسے چوم لیا۔ اب کی بار اس کی سانسیں صرف رکی نہیں تھی، بلکہ تھم گئی تھی، اور دھڑکن جیسے مکمل قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ ارے رباب، اٹھ جا بیٹی، یہ آٹا گون روٹیاں ابھی تک نہیں بنی ہیں۔ دروازے کے پار سے ماں کی آواز آئی تھی، روایتی دھمکی بھرا سا شفقت آمیز لہجہ۔ رباب نے کھیس ایک طرف پھینکا، چہرہ بگاڑتے ہوئے غصے سے بولی، ہاں بن گئی ہوں ملازمہ، بس مجھ سے ہی یار کام۔ کبھی آٹا سر پر ڈال دیتے ہو، کبھی جھاڑو پکڑا دیتے ہو، میں نے زندگی میں کبھی یہ کام نہیں کیے، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کو، سن لو آخری بار کہہ رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں بغاوت تھی، وہی بغاوت جو کب سے اندر دبی ہوئی تھی۔ پاس ہی صفا خاموش بیٹھی تھی، مگر رباب کا غصہ سب کے لیے تھا۔ سمیرا اور نوشین کو جیسے نیکیوں کی پٹیاں باندھ رکھی ہیں، نہ ان سے کوئی کام کرایا جاتا ہے، نہ کچھ کہا جاتا ہے۔ ہم ہی رہ گئے ہیں اس گھر میں، بس کام کی مشینیں۔ رباب نے جیسے ہی چاچی کی بیٹیوں کا ذکر چھیڑا، چاچی نے تیز تلخ نظروں سے اسے گھورا۔ زبان مت چلایا کر رباب، صبح دھوپ میں میری بیٹیوں نے صحن جھاڑا اور تو گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ چچی کی آواز میں طنز کے ساتھ ساتھ تکلیف بھی تھی۔ اور تیری بہن صفا، صبح سے اس نے کیا تیر مارا ہے، ابا اور چچا کے کپڑے دھونے کو کہا تھا، مگر مجالس جو موت نہ پڑی ہو، اسے 10 بار کہا، کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ وہ غصے میں صفا کی طرف بھی لپکی، جو باہر صحن میں بیٹھی نہ جانے کون سی کریم اپنے ہاتھوں پیروں پر رگڑ رہی تھی، جیسے یہی اس کا اصل کام ہو۔ رباب کچھ بولنے ہی والی تھی کہ چاچی نے بحث کو چھوڑ کر خود کو اندر لے گئی۔ یہی اس کا انداز تھا، زبان بند مگر نفرتوں کے دروازے کھلے۔ ابھی دوام کو اس گھر سے گئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، مگر لگتا تھا جیسے امن سکون بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ ہر گھنٹے بعد ایک نئی جنگ چھڑتی، ہر بات پر جھگڑا، ہر کام پر تنقید۔ جن لڑکیوں کو آج تک سر پر بٹھایا تھا، وہ آج جھاڑو پکڑنے پر بھی ناک چڑھاتی تھی۔ تو پھر گھر کیسے چلے؟ چچا اور ابا سب کچھ سن رہے تھے۔ گھر کی دیواریں ان کی سماعت سے دور نہ تھیں، مگر وہ خاموش تھے، یا شاید بے بس۔ کبھی یہی صحن چمکتا تھا، ہر کو نہ صاف ہوتا، کھانے کی خوشبو ہوا میں گھلی ہوتی، دروازے پہ آنے والے کو پانی خود بخود میسر آتا تھا، مگر اب ہر کونا بکھرا ہوا، درختوں کے پتے زمین پر، فضا میں گھٹن اور بے ترتیبی، اور سب سے بڑا سوال جو ہر چہرے پر لکھا تھا، وہ باہر کی دنیا کی زبان پر بھی ان سب کو کہاں لے گئے تھے، آ گیا تھا۔ اس رات کیا ہوا تھا؟ ڈاکو کے ادوام سے نکاح کر لیا گیا یا بس رکھ لیا گیا؟ وہ کیوں گئی؟ کہاں گئی؟ کیا وہ واپس آئے گی؟ ان سوالوں کا بوجھ، مال کی بے رنگی اور اندر کے زخم، اس سب نے مل کر ان کے گھر کو صرف ایک چھت بنایا تھا، گھر نہیں رکھا تھا۔ نہیں ڈاکو جی، گرمی بہت، اور ویسے بھی دن میں کمروں میں کون جاتا ہے، اتنے سارے کام ہوتے ہیں دن میں کرنے کے لیے۔ جیسا کہ اس کے انداز پر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، جیسا کہ ہاں کھانا بنانا ہوتا ہے، یہ کوئی وقت ہے کمرے میں جا کر آرام کرنے کا؟ دوام کا وہی پرانا معصوم بہانے باز انداز، آنکھوں میں جھجک، چہرے پر ہلکی شرارت، اور دل میں وہی گھبراہٹ جو ہمیشہ دلدار کی نظریں سے آتے وقت اسے گھیر لیتی تھی۔ اف، وہ دیکھتا بھی تو یوں ہی تھا جیسے ابھی قید کر لے گا۔ کچے آنگن میں کھڑے ہو کر وہ 1-2 قدم پیچھے ہٹی، نگاہیں ہر طرف جا رہی تھی۔ دلدار نے ہاتھ باندھ کر اسے غور سے دیکھا، مسکراہٹ کے پیچھے وہی مردانہ ٹھہراؤ، وہی دھیما طنز جس میں عشق کی جھلک بھی تھی اور جبر کی نرمی بھی۔ اس طرح دن دھاڑے کمرے میں جا کر نہیں بیٹھتے، اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ تمہیں کس بیوقوف نے کہا ہے میں کمرے میں جا کر بیٹھوں گا؟ میں تو وہاں جا کر رومانس کروں گا، اپنی پیاری سی بیوی کی خوبصورتی کو سراہوں گا۔ سجن سائیں، اس نے جان بوجھ کر آواز کھینچی، اپنی قربتوں کے رنگ وہ اس کے چہرے سے بڑھنے لگا۔ اور ویسے بھی یہ رومانس شادی کے شروع کے دنوں میں ہی اچھا لگتا ہے نا سجن سائیں، بعد میں پھر بچے ہو جائیں گے، ان کے کھانے پینے کی ٹینشن، بیماریوں کی ٹینشن، پڑھائی کی ٹینشن، کپڑوں کی ٹینشن، اور ان کی جوان ہونے کے بعد شادی کی ٹینشن، اور پھر دادا دادی نانا نانی بن کر پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کو پالنے کی ٹینشن۔ ان ٹینشنوں میں زندگی گزر جائے گی، اور میں ان سب ٹینشنوں میں پڑنے سے پہلے
تمہارے ساتھ بہت زیادہ رومانس کرنا چاہتا ہوں اور آج رات مجھے ایک بڑی ڈکیتی پر جانا ہے۔ رات کو تو تمہارے ساتھ ہوں گا نہیں، یہی وقت ہے رومانس کرنے کا، اس لیے بہتر ہے میرا وقت برباد کرنے کے بجائے اوپر چل کر اپنے شوہر کے جذبات کا احترام کرو۔ نہیں، یہ وقت نہیں ہے، دوام کی آواز کام گئی۔ میں ابھی بہت مصروف ہوں، مجھے کھانا بنانا ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں۔ وہ آگے پیچھے دیکھتے ہوئے زبردستی کوئی کام ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، کبھی ایک طرف دیکھتی کبھی دوسری طرف، حالانکہ وہ جانتی تھی یہاں اس قبیلے میں نہ ادھر اس کا کوئی کام تھا نہ ہی ادھر۔ دلدار نے قدم بڑھایا ایسے جیسے وہ کسی قیمتی خزانے کی طرف بڑھا۔ میرا سونا مکھڑا، میرا میٹھا سائیں، تمہیں لگتا ہے میں اپنی شہزادی کو کسی کام کو ہاتھ لگانے دوں گا؟ تم کاموں کے لیے نہیں، راج کرنے کے لیے بنی ہو، میرے دل کی دنیا پر راج کرنے کے لیے۔ اور دوام کی ٹھوڑی کو نرمی سے تھام لیا، چہرے پر سنجیدگی اور نگاہوں میں دھیما سا غرور تھا۔ یہاں تمہارے سردار سائیں کی حکومت چلتی ہے اور اس حکومت میں تمہاری ہر ادا قانون ہے، ہر سانس حکم ہے، اور تم میری سلطنت کی رانی ہو اور شہزادیاں حکم چلاتی ہیں، کام نہیں کرتی۔ تو بس ایک اشارہ کرو، سب کچھ ہو جائے گا۔ تمہیں خود کو تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے میٹھے لہجے میں محبت ہی جسے محسوس کر کے وہ نگاہیں جھکا گئی، لیکن پھر بھی اس کا ارادہ اس جن کے ساتھ کمرے میں جانے کا تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے کام کرنا اچھا لگتا ہے، خاص کر کھانا بنانا۔ وہ تو میرا سب سے پسندیدہ کام ہے، بہت اچھا کھانا بناتی ہوں میں۔ وہ بولتے ہوئے نظریں چرا گئی، جیسے اپنی کسی چھوٹی سی خوشی کا اعتراف کر رہی ہو۔ ڈاکو جی، آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر دوں گی، فکر مت کریں، میں جو بھی کھاتی ہوں وہ بنا لیتی ہوں۔ آپ کو گوشت والے کھانے پسند ہے نا؟ میں ویسا بنا کر دوں گی، آپ بتائیں نا کیا کھائیں گے آپ؟ وہ ضدی بچیوں کی طرح پاؤں کے انگوٹھے زمین کو ریتتے ہوئے بولی۔ آنکھیں جھکی تھیں، آواز میں محبت کی لپٹ اور باتوں میں تایا ابو کی یاد۔ تایا ابو کو میرے ہاتھ کی مچھی بہت پسند ہے، وہ بھی بناؤں گی۔ زبان اس کی چالاکی سے زیادہ تیز بھاگ رہی تھی، شاید دلدار کی نگاہوں سے بچنے کی ناکام کوشش میں۔ وہ اپنے معصومانہ انداز میں اسے باتوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کے رومانس سے بچ سکے۔ دلدار نے اپنی گھنی بھویں چڑھائی، مسکرایا نہیں، بس ایک ٹھہرا ہوا انداز اختیار کیے، نرم مگر دھیما سا طنز بھرے لہجے میں بولا، میں تمہارے کسی بھی شوق کے راستے میں نہیں آؤں گا میرا سونا سائیں، لیکن ابھی بہت گرمی ہے، اس وقت رسوئی میں سلگ کر جاؤ گی، اور ویسے بھی مچھلی میں اپنے ہاتھ کی شکار کر کے کھاتا ہوں، جب شکار کر کے لاؤں گا تم ہی بنانا، میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، اس کے چہرے کو دیکھا جو اب بھی خود کو مصروف ثابت کرنے میں جٹا ہوا تھا، پھر اس کی اگلی بات نے دوام کو جڑ سے ہلا دیا۔ باقی اس وقت میرے سوائے اپنے گلاب سائیں کے کچھ بھی کھانے کا موڈ نہیں ہے۔ اور اگلے لمحے ایک جھٹکے میں وہی زمین جس پر دوام کا وجود ٹکا تھا ہل گئی۔ دلدار نے اسے ایک جھٹکے سے زمین سے اٹھایا اور اپنے مضبوط کندھے پر ڈال لیا۔ انسپکٹر اکرم کی نظریں سامنے دیوار پر جمی تھیں، لیکن کانوں میں گونجتی ہر آواز، ہر کہکہ اسے اندر تک جی رہا تھا۔ پورے ڈپارٹمنٹ میں اس کا مذاق بن چکا تھا، جیسے کوئی کامیڈی فلم کا کردار ہو۔ جس مشن پر وہ پورے یقین اور غرور کے ساتھ نکلا تھا، وہی اس کی ناکامی کا اعلان بن چکا تھا۔ ڈاکو جسے پکڑنے کی تیاریاں 6 ہفتے سے جاری تھیں، ایک لمحے میں سسٹم کو مات دے کر فرار ہو چکا تھا۔ نقشہ مخبر اور سب فیل، اور اب تمام تر ذلت اس کے کندھوں پر تھی۔ میٹنگ ہال میں اعلیٰ افسران کی موجودگی میں انسپکٹر شفیق نے جب ہنستے ہوئے کہا، اکرم صاحب، لگتا ہے ڈاکو آپ کے میڈل اور پروموشن کے بھی ڈاکو بن گئے، تو سب ہنس پڑے۔ وہ کہہ کے وہ طنزیہ نگاہیں اکرم کی ریڑھ کی ہڈی میں خنجر کی طرح چبھی تھیں۔ وہ وہاں سے نکل آیا تھا، خاموش، سنجیدہ اور اندر سے ٹوٹا ہوا، لیکن ناکامی نے اس کے اندر کی کوئی اور ہی آدمی کو جگا دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے شیشے میں خود کو دیکھا، پسینے سے بھیگا چہرہ شرمندگی کی دھند میں ڈوبا ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک نیا جنون پلنے لگا تھا۔ اب یہ ذلت نہیں دہراؤں گا، اب جو بھی ہوگا اس ڈاکو کو میں خود پکڑوں گا، زندہ یا مردہ۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچی، گاڑی کا اسٹیئرنگ گھمایا، گاڑی کی کھڑکی باندھی، مگر اس کے اندر جو طوفان مچ رہا تھا وہ کسی شور سے کم نہ تھا۔ انسپکٹر اکرم کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی سخت ہو چکی تھی کہ ہاتھ کی رگیں پھر سے ابھر آئی تھیں۔ ماتھے پر تناؤ کی واضح لکیریں تھیں اور آنکھوں میں شکست نہیں، صرف انتقام کی لپک۔ اس نے ایک گہرا سانس اندر کھینچا، جیسے خود کو تھامنے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ بہت مذاق اڑا لیا تم لوگوں نے، اب تمہیں دکھاؤں گا کہ وردی صرف جسم پر نہیں، خون میں ہونی چاہیے۔ اس کا اندرونی غصہ دھواں بن کر سوچ میں اٹھ رہا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، صرف اے سی کی ہلکی آواز اور کبھی کبھار اس کی گمبھیر سانسیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ تیزی سے پلاننگ کر رہا تھا، ایک ایسی چال جو اس بار سردار کو نہ صرف بے نقاب کرے بلکہ اس کے پورے قبیلے کی جڑیں ہلا دے۔ اگر جنگ لڑنی ہے تو دشمن کی زمین پر جا کر، ان کے لوگوں سے، ان کے رستوں سے۔ اس کی نظریں سامنے سڑک پر جمی تھیں، مگر ذہن میں راستہ کہیں اور بن رہا تھا۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا، اکرم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا، اور اس بار وہ اکیلا نہیں لڑے گا۔ بس ایک آخری خاموشی تھی، پھر ایک چال، ایک قدم، اور دشمن کے سینے میں خنجر ہوگا۔ انسپکٹر اکرم جب تھانے واپس پہنچا، سارا عملہ اسے خاموش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس وقت وہ سب کچھ نظر انداز کر گیا۔ قدموں میں عجلت تھی، چہرے پر سنجیدگی، اور آنکھوں میں ایک الگ ہی جنگ کی پرچھائیاں۔ اپنی میز پر پہنچ کر اس نے جلدی سے دراز کھولا
اور اندر سے چند پرانی فائلز نکال لیے۔ گھر سے ہٹی ہوئی فائلیں جیسے وقت کے ساتھ دھندلی ہوتی جاتی ہوں، لیکن آج ان پر پڑی دھول کو صاف کر کے وہ حقیقت قریب جانا چاہتا تھا۔ ایک فائل کو کھولا، پھر دوسری، سب کچھ بہت سست انداز میں، جیسے وہ ہر لفظ کو ذہن میں نقش کر رہا ہو۔ تباہی کے بعد پورے 10 سال، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ اس قبیلے کا نہ کوئی نام و نشان نہ تھا، جیسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان اٹھا لے گیا ہو۔ فائل کے اندر ایک خاکہ، چند خفیہ رپورٹس، پرانی خبریں اور ہاتھ سے لکھی چند گواہوں کی بیانات تھے۔ ڈکیتیاں تو جاری ہیں مگر قبیلہ مکمل غائب۔ اس نے ایک اور رپورٹ نکالی جس کی سرخی پر ہاتھ رکھا: قبیلہ دوبارہ منظر عام پر، 8 سال پہلے کی واپسی۔ یہیں سے کہانی پھر بدلی۔ سردار کا نیا نام سردار دلدار، ایک ایسا نام جو ہر فائل میں، ہر شکایت میں، ہر خفیہ رپورٹ میں ایک بھیانک سائے کی طرح موجود تھا۔ دلدار، یہ صرف نام نہیں، یہ خونی تاریخ ہے۔ اکرم کی آواز میں غصہ بھی تھا، تجسس بھی، اور ایک عجیب بے چینی بھی۔ وہ تصویروں کو غور سے دیکھنے لگا۔ خاص طور پر دلدار کی ایک دھندلی سی تصویر پر نظریں چمکیں۔ اس کے سامنے آگ میں بھی کچھ نہیں، نہ موت، نہ خوف، نہ قانون کا ڈر۔ یہ وہ درندہ ہے جسے روکنے کے لیے قانون کو خود قبیلے میں گھسنا پڑے گا۔ اکرم کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی عزم لوٹ آیا تھا، اور اس فائل کے ساتھ وہ اگلے قدم کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اب جنگ اس کے اصولوں پر ہونی تھی۔ انسپکٹر نے جیسے ہی فائل بند کی، کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں مول لیں۔ ایک لمحہ دماغ میں گونج رہا تھا، وہ لمحہ جب اسے لگا کہ اس نے سردار کمزوری پکڑ لی ہے۔ وہ لڑکی جسے وہ محبت کرتا تھا، جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ سکتا تھا، اور اکرم نے اسی پر داؤ کھیلا تھا۔ مگر سردار بھی عام مجرم نہیں تھا۔ اس نے وہی ہتھیار چن کر اپنے قابو میں لے لیا۔ ایک نکاح، ایک لاش، اور وہ لڑکی کبھی انسپکٹر کے ہاتھ میں بس ایک مہرہ تھی، اب سردار کے گھر کی عزت بن چکی تھی۔ اکرم کی انگلیاں مٹھی بند کر کانپنے لگیں۔ میں سمجھا تھا اسے کمزور کر دوں گا، پر اس نے تو مجھے ہی مات دے دی۔ اب وہ جان چکا تھا یہ جنگ اب صرف پیشہ ورانہ نہیں، ذاتی انا، بدلے اور خون کی جنگ ہے۔ اب کوئی ہتھکڑی نہیں لگے گی، بس اب ایک گولی لگے گی، اور وہ سینے کے بیچ میں۔ اکرم نے گہری سانس لیتے ہوئے میز سے اپنی گن اٹھائی۔ اب کھیل میں رحم کی گنجائش نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب قانون کی روشنی نہیں، انتقام کی آگ تھی۔ وہ فوراً فائل بند کرتا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے تھانے سے نکل گیا۔ پولیس والوں اور کچھ حوالداروں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی وہ تھانے سے باہر نکلا، اسے اندر سے جان لیوا قہقہوں کی آواز سنائی دی جو اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اسے ان لوگوں سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی پولیس والے آئے اور سردار کو گرفتار کرنے کا خواب ہی رہ گیا، لیکن وہ اس خواب کو پورا کرے گا۔ وہ صرف سردار کو گرفتار نہیں کرے گا، بلکہ اس کی لاش کو گاؤں کے بیچ چوراہے پر لٹکا کر اپنی وردی کا حق ادا کرے گا۔ اب بات صرف میڈل اور پروموشن یا انعام کی نہیں تھی، اب بات غیرت کی، انا کی اور بدلے کی تھی۔ ڈاکو جی نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں۔ وہ بکلا کر اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر مارنے لگی، مگر وہ کہاں سننے والا تھا۔ پتھریلے پہاڑوں کی طرف اس کے قدم تیز تھے، اور دل پر چھایا عشق حسب سے زیادہ گہرا تھا۔ یہ وقت کام کا نہیں، یہ وقت دلدار کی آغوش میں سمٹنے کا ہے، اور وہ تمہارے سردار سائیں کبھی خالی ہاتھ محبت نہیں کرتا۔ اس وقت مجھے تمہارا شرارتی موڑ سے زیادہ شرمایا ہوا انداز پسند آئے گا۔ یقین کرو، میں تمہاری ساری شرم و حیا کو اپنے سینے میں چھپا لوں گا، اپنی پناہوں میں سمیٹ دوں گا۔ اس وقت تم میری بہوں میں پگھلتی مجھے زیادہ پیاری لگو گی۔ میرا میٹھا، اب مت ستاؤ مجھے، میرے جذبات میرے قابو سے باہر ہیں۔ اب تو برداشت کرو اپنے دلدار سائیں کی بے پناہ شدتوں کو۔ وہ اوپر ہی اوپر جاتا اپنے گہرے جذبات اس پر یہاں کھا رہا تھا۔ جسے سنتے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ کیسے بس اس کے کندھے سے نیچے اترنا چاہتی تھی۔ میدان خالی نظر آتا تھا۔ اللہ اللہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکو جی سب دیکھ رہے ہیں، پلیز مجھے نیچے اتاریں، وہ بڑھا کر بولی، لیکن اس کے لہجے میں احتجاج کم اور شرمندگی زیادہ تھی۔ وہ دونوں بازو اس کے کندھے پر بے بس انداز میں پڑے تھے، آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور چہرہ انگارے کی طرح سرخ۔ دلدار نے اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کی، قدموں کی رفتار بھی ویسی رہی۔ پہاڑی پتھروں پر وہ بے دھڑک قدم رکھتا جا رہا تھا، جیسے اسے اس کی ہلکی پھلکی مزاحمت کی کچھ بھی محسوس نہ ہوئی ہو۔ دونوں نے ایک نظر چوری چوری سامنے دیکھا۔ بالا اور جملو ایک دوسرے میں اتنے مگن تھے جیسے ان کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ان کی نظریں ایک دوسرے کے سوا کہیں اور جانا شاید ان کے قبیلے کے قانون کے خلاف تھا۔ وہ دونوں اتنے نماغ میں تھے جیسے ادھر ادھر دیکھنا گناہ عظیم ہو۔ دل کو کچھ لمحے تسلی ہوئی، مگر پھر شرم کی لہر دوبارہ دوڑی۔ رسوئی کی طرف سے آتی مہک اور ہلکی ہلکی آوازیں بتا رہی تھی کہ کچھ لوگ وہاں ضرور تھے۔ بس وہی لمحہ تھا جب اسے اندازہ ہوا کہ اس قبیلے میں زندگی کہاں چھپی ہے، ورنہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کون سی غار میں کون سا پتھر ہٹاؤ تو پیچھے کون ہے۔ پہاڑ کے سینے میں چھپے ہوئے دروازے، نمکین ہواؤں سے لبریز وادیاں، ہر طرف سے نکلتے راستے، جیسے خود پہاڑ نے ان کو راز بن کر چھپا رکھا ہو۔ ایک پل کو دل آیا، وہ پوچھا راستہ کدھر جاتا، لیکن پھر اسے احساس ہوا یہ قبیلہ، یہ پہاڑ، یہ غار، یہ سب کچھ جیسے ایک بھول بھلائیا ہو۔ اور کمرے سے نکلتے ہوئے وہ جانتی تھی
جب وہ کبھی واپس آئے گی تو یہی پہاڑ اس کی سب سے بڑی الجھن بنے گا۔ ہر غار ایک جیسی، ہر پتھر پتھریلی، ہر کونا ویسے ہی، بس فرق تھا صرف ایک، وہ پتھر جس کے پیچھے چھپا تھا اس کے کمرے کا دروازہ۔ اور جس دن وہ اکیلی ہوئی اسے پتا تھا، اسے یہی سمجھ نہیں آئی کہ کس غار میں جانا ہے اور کس دراڑ سے نکل کر کہاں پہنچنا ہے۔ وہ اکیلی اس قبیلے میں کھو بھی سکتی تھی، لیکن اس وقت وہ اس بھول بھلیاں کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے اس جن کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس کے اندر کے جذبات ایک دفعہ پھر سے جاگ اٹھے تھے اور اب اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ اسے اٹھا کر جیسے ہی کمرے میں لایا، نرمی سے اسے زمین پر اتارا۔ دعا میں بھی اس کی ماں کی شدت سے نکلی بھی نہیں تھی کہ سردار نے دروازے کی ایک سائڈ پر ہاتھ مارا اور چھوٹے سے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ پتھر کی دیوار میں مدغم ہو چکا تھا، جیسے باہر کی دنیا سے آرستہ کٹ چکا ہو۔ کمرہ یک ٹھنڈا تھا، باہر کی جھلسا دینے والی دھوپ اور پہاڑوں کی سختی پیچھے رہ چکی تھی۔ اب یہاں صرف وہ دو وجود تھے، اور دلدار کی خطرناک آنکھیں جو دوام کے گالوں کے رنگ میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی، وہ جان چکی تھی، یہ خاموشی، یہ بند دروازہ، یہ تنہائی کچھ طوفان اپنے اندر لیے ہوئے۔ اور ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ دلدار نے ایک جھٹکے سے کمر میں لپیٹ لیا، اس کے بدن سے چادر کھینچ کر ہلاکی ہو، جیسے کوئی پردہ ہو جس کے پیچھے چھپی دنیا کو وہ دیکھنا چاہتا ہو۔ دلدار کی نظریں اس کے چہرے سے پھسلتی ہوئی گردن سے ہوتی ہوئی پورے وجود پر یوں ٹھہری تھی جیسے کوئی پیاسا صحرا بارش کو دیکھ رہا ہو۔ اس کی گہری سانسیں دوام کے گرد ماحول کو ساکت کرتی جا رہی تھی۔ وہ جھیم کر کچھ بولنے گیا، آپ نے ناشتہ نہیں کیا، پھر دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ یہ اس کی وہی معصومانہ کوشش تھی، جیسے کوئی بادل سے کہے کہ بر سے نہیں، بس رک جائے۔ لیکن دلدار کی مسکراہٹ کے پیچھے جو جنون چھپا تھا وہ ایک لمحے کو بے رحم لگا۔ فی الحال سردار کو صرف یہ میٹھے سے لب چاہیے جن کی مٹھاس اپنے اندر اتار کر مدہوش ہونا ہے۔ اس نے وہ الفاظ اتنے آہستہ اور سرگوشی میں کہے کہ دوام کی سانسیں رک گئیں۔ پھر کچھ لمحے بعد وہ لب جو مانگ رہا تھا اب اس کے قبضے میں تھے۔ شدت، دیوانگی، جذبے جیسے جسم سے نکل کر ہونٹوں پر آ چکے تھے۔ دلدار نے دنیا کو بلا دیا تھا اور دوام وہ بس بند آنکھوں سے اپنے سردار کی دیوانگی سہ رہی تھی۔ یہاں لفظ ختم ہو گئے تھے اور وہاں لمس بولا تھا۔ کتنی دیر ہو چکی تھی۔ دلدار کے اس میٹھے لبوں میں کچھ الجھا تھا، جیسے صحرا کو بارش مل گئی اور وہ حرکت سے خود میں اتار لینا چاہتا ہو۔ نہ جانے ان لبوں میں کیا تھا، پھر کچھ ایسا جو ہوش چھین لیتا تھا، جو وقت رول لیتا تھا، جو دلدار جیسے سخت وجود کو بے بس کر دیتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو اس مٹھاس سے جدا کیا، لیکن جدا ہوتے ہی اس کی دیوانگی نے نیا رخ اختیار کیا۔ وہ اب اس کے گالوں پر اپنے لبوں سے گستاخیاں کرنے لگا۔ اس کی گھنی مونچھوں کی رگڑ دوام کے نرم و نازک گالوں کو سرخ کر رہی تھی، جیسے یہاں کے رنگ وہاں ٹھہر گئے ہوں۔ اس کے لب اب دوام کی گردن کی جانب بڑھنے لگے تھے، آہستہ آہستہ۔ ایک توقف، ایک شدت، ایک بے خودی تھی ہر بوسے میں۔ اور دیوانگی اس سے اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ دوپٹہ پیچھے کی جانب پھینکتے ہوئے اس نے نرمی سے دوام کے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں، پھر گردن کو تھوڑا سا پیچھے کیا، جیسے کوئی محبوب اپنی محبوبہ کو روشنی میں دیکھنا چاہتا ہو۔ اور پھر اس کی سانسیں دوام کی گردن پر بکھرنے لگیں، نرمی سے، شدت سے، بے قابو ہو کر، جیسے اس کا جنون صرف یہی راستہ جانتا ہو۔ ایک کے بعد ایک بوسہ، گردن پر، کندھے کی نرمی پر، اس کے کان کی لو پر۔ دیوانگی کا ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا، جہاں کوئی منزل نہیں تھی، صرف محبت کی شدت تھی۔ اپنی فراق کی ڈوریاں پیچھے سے کھینچتی محسوس ہوئیں تو اس نے گھبرا کر اپنی نازک انگلیوں سے اس کی قمیض کو تھامنے کی کوشش کی، مگر سردار کی دیوانگی عروج پر تھی۔ وہ ہولے سے مسکراتا ایک ہی جھٹکے میں ساری ڈوریاں توڑ چکا تھا۔ پھر اگلے لمحے اسے ہلکے سے بیڈ کی طرف دھکیلتے ہوئے اپنی قمیض اتار لی۔ کرتے میں لگے بٹن ایک ایک کر کے زمین پر گرتے جا رہے تھے، مگر اس وقت نہ کسی آواز کی پرواہ تھی، نہ کسی چیز کا ہوش۔ جذبات کی شدت سے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ اس لمحے سردار کی دیوانگی اس پر سایہ فکن تھی۔ وہ دوبارہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ محبت کی مہر ہر زاویے پر ثبت ہو رہی تھی، اور وہ بے بسی لرزتی ہوئی اندھیرے کمرے میں اپنے وجود کو اس سے سپورٹ کرتی اس کے جذبات سہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سردار نے اپنے پاؤں سے کمرے کی لائٹ بند کی اور دن کے اجالے میں رات کی سیاہی بکھیر دیا، لیکن اس سیاہی میں جو دیوانگی تھی وہ ایک نازک دل لڑکی کے بس سے باہر تھی۔ کہاں وہ پہاڑوں کا بے رحم راجا اور کہاں وہ معصوم سی لڑکی۔ سچ میں وہ ایک دیو کی قید میں پھنسی پری لگ رہی تھی، جس کے پاس راہ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دعا کی آنکھ کھلی تو سامنے آئینے کے سامنے سردار کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک طرح کالے کپڑے پہنے ہوئے تھا، جس میں اس کا قد لمبا اور جسم مضبوط نظر آیا تھا۔ اس کی مونچھیں تیز، سیدھی اور سنورے ہوئے تھیں، بالکل ایسے جیسے کوئی سردار اپنے وقار کو پہچانتا ہو۔ سبز آنکھیں شدید وحشت لیے چمک رہی تھیں، جیسے شکار پر نظر جمائے ہوئے ہو۔ اس کا چہرہ سخت مگر قابو میں تھا۔ ہر جھلک میں ایک کہانی چھپی تھی۔ تم بندوق مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا، جیسے موت کو دعوت دے رہے ہو۔ کپڑوں کی چین ٹھیک کرتے ہوئے وہ خاموشی سے اپنی تیاری مکمل کر رہا تھا۔ آئینے میں اپنی عکاسی دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا، جیسے جنگ کے لیے دل مضبوط کر رہا ہو۔ دوام چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، نہ مخاطب کیا، نہ اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔
بس وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو دیکھنے میں کسی ریاست کا شہزادے سے کم نہیں تھا۔ اپنی تیاری مکمل کر کے سردار نے فون اٹھایا اور پراسرار انداز میں بالا کو کال کر دیا۔ بالا، آج کی ڈکیتی مسجد میں ہونے والی ہے۔ یہ کوئی عام معاملہ نہیں، وہاں مولوی اور لوگ موجود ہوں گے۔ اگر بیچ میں کوئی آ گیا تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ مولوی ویسے بھی بیکار آدمی ہے، اگر مر جائے تو دھرتی سے بوجھ کم ہوگا، لیکن ہمیں بالکل خاموشی سے کام لینا ہے، کوئی جانی نقصان نہ ہو تو بہتر ہے۔ کوئی شور شرابہ نہیں کرنا، نہ فالتو وقت ضائع کرنا ہے، خاموشی سے کام کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ سب کو تیار رکھو اور ایسا کرو کہ اپنی بھابھی کے لیے اوپر کھانا بھجوا دو، اسے کھانا کھلا کر جاؤں گا۔ فون کے ذریعے اس کی آواز میں سخت پن جھلک رہا تھا، جبکہ اس کی آخری بات پر دوام نے حیرت سے اس کے پشت کو دیکھا تھا۔ شاید وہ جان چکا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ دوام بیڈ پر لیٹی تھی، کان کھڑے کر کے الف سن رہی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا اور خوف کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ کتنی آسانی سے کسی کو موت کی گھاٹ اتارنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ کسی مسجد کے مولوی کو مارنے کی بات کر رہا تھا۔ ان ڈاکوؤں کے لیے ان کا ٹارگٹ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جس طرح انہوں نے سیٹھ طیب جیسے نیک انسان کو مار ڈالا تھا، اس طرح یہ مولوی بھی کوئی نیک انسان ہی ہوگا، لیکن ان ڈاکوؤں کو صرف اپنے کام سے مطلب تھا۔ اس کی سانس بے ترتیب ہوئی مگر وہ بول نہ پائی۔ سردار فون بند کرتا مناسب لب میں بالوں میں ہاتھ تیز تیز پھیرتا بالوں کو پیچھے کی طرف کرنے لگا۔ دوام آنکھوں میں بے بسی اور خوف کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی چاہیے تھی، جبکہ سردار پوری طرح سے اپنی تیاریوں میں مگن تھا۔ الماری کے دراز کھولتے سردار کا ہاتھ بالکل بے رحم انداز میں آگے بڑھا، اندر سے ایک چمکتا ہوا چاقو نکلا اور دھار پر انگلی پھیر کر تسلی کی، پھر وہی چاقو اپنی بیلٹ کے ساتھ ہٹا دیا، جیسے بس اسے یہ اس کا ساتھی ہو۔ لبوں پر ہلکی سی سرسری مسکراہٹ آئی، جیسے کوئی پرانی عادت پوری کی ہو، شاید اس کی ضرورت پڑ جائے۔ وہ آہستہ سے بڑھایا جیسے خود سے بات کر رہا ہو۔ دوام بیڈ پر لیٹی آنکھیں سکیڑ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں خوف کا کوئی ٹھنڈا سا سایہ رینگا، مگر وہ ساکت رہی۔ سردار اب مکمل تیار تھا، چہرے پر وہی وحشی سکون جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ اس نے ایک آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا اور نگاہ دوام پر ڈالی، ایک نظر گہری، ناقابل فہم۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے صرف سانسوں کی آواز باقی رہ گئی۔ وہ خاموشی سے ادھر جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تنی ہوئی عضلات اور سخت چہرے نے ایک عذاب جیسا تاثر دیا، لیکن جب اس نے دوام کی طرف پلٹ کر دیکھا، اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے چہرے کے سخت پن میں اچانک نرمی اور محبت کا رنگ چھا گیا۔ اس نے دوام کی آنکھوں میں گہری محبت سے دیکھا۔ اٹھ گئی مہرہ گلاب سائیں، ہوئی نیند پوری۔ اس کے لبوں پر عجیب سی نرمی تیر گئی، جیسے وہی ایک چہرہ تھا جس پر اس کی سختی ہار مانتی تھی۔ دوام نے نظر چرا کر کہا، میں کام پر جا رہا ہوں، تمہارے لیے کھانا منگوایا، آرام سے کھا لو، لیکن میں نے تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا۔ سردار نے ایک پل اسے دیکھا، پھر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے نہیں، دوپہر میں کھایا تھا تم نے میری گلاب جامن۔ آواز میں کوئی غصہ نہیں تھا، بس حساب تھا، لیکن دنیا جان کی مٹھاس سمیٹے ہوئے۔ پر مجھے ابھی بھوک نہیں لگی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ سردار نے گردن ذرا جھکائی، نہیں، تمہیں کچھ کھانا ہوگا، اگر تم میرے سامنے نہیں کھاؤ گی نا تو میرا دھیان تم پر لگا رہے گا، کام پر نہیں۔ اٹھو، شاباش، فریش ہو جاؤ۔ دوام چپ ہو گئی، بحث کا حوصلہ نہیں تھا، اور دلدار کا ڈاکو والا روح وہ تو ویسے بھی نہ سہ سکی تھی۔ وہ وہاں میں سر ہلاتی اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ فریش ہو کر واپس آئی تو اسی پل دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بالا کھانے کی تھالی لے کر آیا۔ سب کچھ تیار ہے سردار، تم بھابھی کو کھانا کھلا کر نیچے آ جاؤ۔ بھابھی، سردار کے نکلتے ہی دروازہ ٹھیک سے بند کرنا، ورنہ ہم نیچے جانور کھول کر جائیں گے، ضدی جانور ہیں، اپنا پرایا نہیں سمجھتے، اور پھر چھوٹا گوشت بہت پسند ہے انہیں۔ بالا کا لہجہ بڑا پراسرار مگر شرارت سے بھرپور تھا۔ جب اس کی بات سن کر اس کے چہرے کی تو ہوائیاں ہی اڑ کی تھیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ڈرانے کی ضرورت نہیں، میرے سونے مکڑوں کو میں سمجھا دوں گا، تو نکل، آتا ہوں 10 منٹ میں۔ سردار نے تھالی دوام کے سامنے رکھی، جبکہ بالا فوراً ہاں میں سر ہلاتا شرارتی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ سردار نے اس کے لیے نوالا بنایا اور بڑے نرم لہجے میں بولا، میرا میٹھا سائیں، اپنی صحت کا خیال رکھو، چڑیا جتنی ہو تم، مجھ جیسے بندے کے ساتھ گزارا مشکل ہو جائے گا، اور تمہیں دیکھ کر جذبات قابو میں نہیں رہتے۔ اب دیکھو، اتنے ضروری کام پر جانا ہے اور یہاں جذبات مچل رہے ہیں۔ اپنے گلاب کا گلابی مکھڑا دیکھ کر دل بغاوت کر رہا ہے، کہتا ہے چھوڑ کام کاج اور لگ اپنی بیوی کے گھٹنے سے بیٹھ کر۔ وہ نوالا اس کے ہونٹ سلاتے ہوئے بے باک لہجے میں بولا تو اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر سرخی چھانے لگی۔ آپ بھی کھائیں نا، دوام نے نرمی سے کہا تو نوالا اس کی یاد میں تھا۔ سردار نے ہلکی سانس بھری، نہیں میں نہیں کھاؤں گا، واپس آ کر کھا لوں گا۔ لیکن آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ بھی سخت دوپہر کی شدتیں یاد کر گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس کے جذبات جاگ اٹھے تھے اور وہ جن پوری طرح اس پر قابض ہو گیا تھا۔ کھانے پینے کا تو ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی وقت نہیں ہے میرا سونا مکڑا، واپس آ کر کھا لوں گا،
لیکن آپ نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، میرے خیال میں تو چائے بھی نہیں پی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے معصومیت سے بولی، نہ جانے کیوں اس کے کھانے پینے کی اتنی فکر ہو رہی تھی۔ چائے بھی پی لیں گے، تم کھاؤ، سردار نے ایک اور نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ لیکن ڈاکو جی آپ صبح سے بھوکے ہیں، وہ چاہنے والے لیں، 2 چاہنے والے لے لینا، تھوڑا گزارا ہو جائے گا، اس طرح بھوکے کیسے ہوں گے؟ اوف، اتنی فکر مت کرو میرے سجن سیا، ایسا نہ ہو دل جانے سے مکر جائے۔ کھانا نہیں تو میں کھا جاؤں گا۔ وہ باقی سے سر سے پیر تک دیکھ کر تھوڑی سنجیدگی سے بولا، ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے میں تم پر ظلم کر رہا ہوں، جس بات میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اور تم اتنی سی جان ہو، میرا چڑی پہلوان۔ یوں فکر جتا کر مجھے مجبور نہ کرو کہ میں جانے سے مکر جاؤں۔ سردار پہلے ہی نکمّا ہو چکا ہے، وہ دلکشی سے مسکرایا تھا، اس کے خطرناک ارادے جان کر دوہم اگلے ہی لمحے خاموش ہو گئے تھے۔ اس نے دوبارہ اسے کھانے کے لیے نہیں کہا۔ وہ بے شرم انسان اگر رک بھی جاتا تو اس کے رکنے کا مقصد کھانا کھانا ہرگز نہیں ہوتا۔ دروازہ میں بند کر کے جا رہا تھا۔ ہم سارے مرد لوگ جا رہے ہیں، اس نے گہری آواز میں کہا۔ قبیلے میں اس وقت کوئی مرد نہیں ہوگا، خطرناک جانور باہر کھلے چھوڑ دیے، باہر مت نکلنا، اس نے ایسے سے کہا۔ ویسے تو میرا بہادر سائیں چڑیا والا دل رکھتا ہے، مگر مجھے یقین ہے اگر میں نہ بھی بتاؤں تو تم ابھی باہر نہیں جاؤ گی، لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ سردار نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، لیکن دوہم کو اچھا نہیں لگا تھا، وہ اتنی بزدل نہیں تھی، ہاں یہ بات بالکل درست تھی کہ وہ ہرگز اس اندھیرے میں دروازہ نہ کھولتی، لیکن پھر بھی وہ اتنی کمزور نہیں تھی جتنا سردار اسے سمجھ آتا۔ یہ شاید تھی، لیکن اسے کبھی بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک بار پھر اپنی ساری چیزیں چیک کرتے ہوئے وہ نرمی سے بیڈ پر اس کے پاس آئے، پھر ایسے ایسے اس کے لبوں کو پوری شدت سے چومتے ہوئے اس کے میٹھے لفظ کو اپنی روح میں اتار رہا تھا۔ تم نے سچ میں نکمّا کر دیا مجھے، میرا میٹھا سجن، اس مٹھاس سے میرا دل نہیں بھرتا۔ واپس آ کر کھانا کھانے کے بعد پھر میٹھے، مجھے ساری رات یہ لب اپنے لبوں کی قید میں چاہیے۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کی لبوں کو پوری شدت سے چوما تھا، جبکہ اس کی حرکت پر وہ گلاب ہو رہی تھی، اور پھر وہ چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ سردار کے جانے کے بعد دوہم بیڈ پر لیٹ گئے، دل میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ نرم محبت بھری نظر تھی جو سردار نے ابھی اسے دکھائی تھی۔ وہ اسے کتنی محبت کرتا تھا یاد کرتے ہوئے اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ کھلی تھی، لیکن اس کے بے باک جذبات اور بے قابو پن نے اسے حیران اور تھوڑا سا بے چین کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی سردار جب جذبات میں بہک ہوتا ہے تو پورے جسم سے بور ہوتا ہے، کبھی اپنی پیار کی گہرائی میں غرق، کبھی اپنی شدت میں کھویا ہوا۔ اس کی آواز میں وہ مٹھاس اور نرم دلی تھی جو اسے لبھاتی تھی، اس کے میٹھے لفظوں پر مغرور سی ہونے لگی تھی۔ وہ ابھی یقین نہیں کر پائی تھی کہ اتنی محبت کرنے والے شخص حقیقت میں اس کا نصیب ہے، لیکن اس کی حقیقت بھی تو کچھ اور وہ ایک الگ دنیا سے نکل کر ایک دنیا میں آ گئی تھی۔ اس کی زندگی لمحے میں بدل گئی تھی۔ وہ شخص ایک الگ ہی دنیا کا باسی لگتا تھا، لیکن اس کے ہر لفظ کے پیچھے بے حد تڑپ اور بے قراری چھپی ہوئی تھی۔ دوہم کے دل میں ایک چھوٹا سا خوف بھی جاگ اٹھا۔ یہ شدت اور بے قابوپن کبھی کبھار اسے تھوڑا سا ڈرائے بھی تھا، مگر یہ سب اس کی محبت کا پہلو تھا جو کبھی نرم پھول کی طرح کھلتا ہے، جو غربت کے لمحات میں وہ طوفان کی طرح گرجتا ہے۔ اس انسان کو سہنا جنگ لڑنے کے برابر تھا، یہاں سب کچھ اچھا تھا، بس اس انسان کی بے باکیاں اور شدتیں سہنا مشکل تھا۔ وہ اب اس کی دیوانگی کی کتاب نہیں لا پا رہی تھی، اس وقت اسے یاد کرتے ہوئے بھی اس کے جسم میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ چل دوہم، شاباش، جن کے واپس آنے سے پہلے سو جا، ورنہ وہ واپس آ کر تجھے قابو کر لے گا۔ وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی کمبل خود پر ڈال دی، آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اندھیری رات کی خاموشی میں قبیلے کی بستی پر وحشت چھائی ہوئی تھی۔ ہوا میں درختوں کے پتے سسکیاں لے رہے تھے، اور کہیں دور کہیں سے جانوروں کی دہاڑتی ہوئی آوازیں ماحول کو مزید ہولناک بنا رہی تھیں۔ انسپکٹر اکرم سول لباس میں اپنے قدموں کی آواز کو دبائے قبیلے کے پچھلے رستے سے نکل کر اندر ہونے کی کوشش کر رہا تھا، ہر قدم پر آنکھیں پوری طرف کو مار رہا تھا۔ اس انداز سے غلطی اسے کسی درندے کا نوالا بنا سکتی ہے، اگر آج روک گیا تو شاید ہمیشہ کے لیے پچھتاؤں گا، اس نے دل میں سوچا۔ اسے خبر تھی کہ قبیلے کے سب مرد کسی موڑ پر نکلے ہوئے ہیں، اور یہ وہی لمحہ تھا جس کی اسے مدتوں سے تلاش تھی۔ قبیلے کے پتھروں کی دیوار پلانگتی اور سامنے جھاڑیوں میں حرکت ہوئی۔ وہ فوراً جھک گیا، بندوق کی نال سامنے کی، لیکن سامنے صرف ایک جنگلی بلی تھی۔ وہ دوبارہ حیثیت سے آگے بڑھا۔ درختوں کے پیچھے سے ایک بھاری سا سایہ گزرا، شاید کوئی بھیڑیا تھا یا پھر وہ کالی آنکھوں والا خونخوار کتا جس کی کہانیاں مشہور تھیں۔ یہاں جانور ہو سکتے ہیں، اسے اندازہ نہیں تھا۔ کیا جانوروں کو یہاں کھلا رہنا کسی سازش کا حصہ تھا، یہ صرف حقیقت کی ایک کوشش؟ خیر جو بھی تھا، آج اکرم کا سامنا درندوں سے نہیں اپنے فرد سے تھا۔ اس کو صرف قبیلہ دیکھی میں نے اور یہاں کے راز جاننے آیا تھا۔ یہ قبیلہ ان کے رازوں سے بھرا ہوا تھا، یہ اصل زندگی کا اڈا تھا، لیکن پھر اسے محسوس ہوا یہاں اور اس نے غلطی کی۔ اندھیری رات کے نیچے قبیلے کی سرحد عبور کرتے ہی ماحول جیسے سانپ بن کر اس کی گردن سے لپٹ گیا تھا۔ انسپکٹر اکرم کے قدموں کی چھاپ گھاس میں دب چکی تھی،
لیکن کتے ان کی سونگنے کی طاقت خاموش نہیں بیٹھی تھی۔ بو 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 بو۔ اچانک نہ جانے کہاں سے 4 نہیں 5 نہیں 6 جنگلی کتے اس کے پیچھے دوڑ پڑے تھے۔ آنکھوں میں خون جبڑے سے رال ٹپک رہی تھی۔ وہ چیخے نہیں دہاڑے تھے۔ اکرم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پہاڑ کی طرف دوڑ لگا دی۔ قدم پھسلتے، سانس اکڑتی، لیکن وہ جانتا تھا آج کی رات موت اور زندگی کی دوڑ ہے۔ اچانک ایک گراٹ فضا کو چورتی ہوئی نکلی۔ کتوں کی آواز دب گئی۔ پہاڑوں کے پیچھے سے اب ایک نیا سایہ ابھرا، ایک جنگلی شیر جس کی آنکھوں میں بھوک اور وحشت نہ آ رہی تھی۔ اکرم کا حلق خشک ہو چکا تھا۔ کتوں کی پچھاڑ اور شیر کی موجودگی میں اب کوئی بھی سانس اس کی آخری ہو سکتی تھی۔ تبھی ایک وہ دھڑام سے گہرا گھٹنا اور بازوؤں سے خون بہہ نکلا۔ سور نے اپنے تیز دانتوں سے اس کی ٹانگ کو نشان بنایا، لیکن اکرم خود کو جھٹک کر ایک طرف لڑکھڑایا۔ زمین جیسے دشمن ہو گئی تھی، ہر طرف کانٹے، پتھر اور خون۔ نہیں، ایسا نہیں، میں مان نہیں سکتا، ابھی نہیں۔ وہ دانت پیس کر اٹھا، اپنے خون میں بھیگا، لیکن دوڑ پڑا آخری سانس تک لڑنے کو۔ پہاڑ پر ایک تیز زاویے پر چڑھتے ہوئے ایک بھاری بھرکم پتھر کو تھام کر رکا۔ پشت اس پتھر سے ٹکرائی اور سانس کھینچی، لیکن یہ صرف پتھر نہیں تھا۔ اکرم نے دیکھا پتھر کی سختی پر کچھ چٹانی لکیریں تھیں، جیسے وہ دروازے کی چوکھٹ ہو۔ اس نے ہاتھ پھیرا، کچھ دبایا اور دھڑاک سے پتھر ایک طرف سرک گیا۔ اندر ایک تاریک سرنگ تھی، اور اب وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا، یہ قبیلہ زمین کے اوپر نہیں، نیچے بھی بستا ہے۔ ہر دیوار، ہر چٹان ایک راز ہے۔ یہ قبیلہ صرف جانوروں سے نہیں بچا ہوا، یہ رازوں سے بنا ہوا ہے۔ اس کا سانس اب دھیرے دھیرے بحال ہو رہا تھا، لیکن دماغ وہ اور زیادہ الجھ چکا تھا۔ جنگلی سور کے حملے اور شیر کی گرجدار موجودگی کے بعد اکرم کے لیے ہر سانس قیمتی تھا۔ اس کی سانسیں تیز، قدم لڑکھڑاتے اور زخمی ٹانگ جیسے چلاتی ہوئی چیختی۔ اس نے ایک پتھر نما رستہ چڑھتے ہوئے خود کو گھسیٹا۔ اوپر آ کر سامنے ایک جگہ آئی، پتھروں کے بیچ ایک چھوٹی سی کھلی جگہ۔ نہ کوئی خیمہ، نہ کوئی چراغ، لیکن زمین پر بچھا قالین، دیوار سے لٹکا ہوا ایک پرانا ہتھیار، اور ایک مٹی کی دیوار میں گوندی کسی عورت کی تصویر۔ یہ جگہ عام نہیں۔ وہ دھیرے سے بولا، چہرہ حیرت زدہ نظروں سے سب دیکھتے ہوئے وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ فضا میں ایک الگ سی خاموشی تھی۔ شیرازی ٹھیک کہتا تھا، ان ڈاکوؤں کی دنیا بہت الگ تھی۔ یہاں دیواریں خود کوئی راز سنانے کو تیار بیٹھیں، لیکن وقت نہیں تھا، اسے وہاں رکنا نہیں تھا۔ اچانک نیچے سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں پھر سے اڑیں، ان کے ساتھ جنگلی جانوروں کی گراٹ۔ اکرم فوراً نیچے جھکا، ہاتھ میں پکڑی لکڑی تھامی، اور اندھیرے میں چپ چاپ ایک چھوٹے پہاڑی رستے سے نیچے اترنے لگا۔ بس خاموش رہنا تھا، سانس بھی آہستہ۔ لیکن قسمت کو شاید ابھی اس پر رحم نہ آیا۔ ایک اور جھاڑی ہلی، اور سامنے ایک شیر کے بچے کی موجودگی نے اسے ساکت کر دیا۔ جہاں بچہ ہو، ماں قریب ضرور ہوتی ہے۔ وہ پیچھے ہٹا، دل سینے سے نکلنے کو تھا، لیکن پیچھے سے ایک درخت سے ٹکرایا۔ شیرنی کی گرجدار دھاڑ سنائی دی۔ اب 2 ہی راستے تھے، مرنا یا دوڑنا۔ اکرم نے خود کو پوری طاقت سے ایک چٹان سے نیچے لڑکھڑایا۔ کئی زخم آئے، ہاتھ جل گئے، خون بہا، لیکن وہ زندہ تھا۔ جنگلی جانور پیچھے رک گئے، شاید وہ ان کی حد سے باہر نکل چکا تھا۔ نیچے میدان سا آ گیا، اور وہاں ایک کچا راستہ قبیلے سے باہر جاتا دکھائی دیا۔ اکرم دوڑنے لگا۔ وہ جانتا تھا ابھی وہ بچا ہے، لیکن وہ خفیہ جگہ، وہ ہتھیار، وہ پرانی تصویر، یہ سب عام باتیں نہیں تھیں۔ اسے واپس آنا پڑے گا، اس قبیلے کے راز جاننے کے لیے، اور اس قبیلے کو جڑ سے مٹانے کے لیے اسے واپس آنا تھا۔ دعام سوئی نہیں تھی، بس یوں ہی لیٹی جاگتی آنکھوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ نیند تو کب کی پوری ہو چکی تھی۔ وہ تو بس جن کے آنے سے پہلے سونا چاہتی تھی۔ ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا اسے گئے، جب پہاڑ کی پتھریلی زمین پر ہلکی سی ہلچل ہوئی۔ دعام چونکہ دل کے کسی کونے میں امید جاگی، شاید وہ واپس آ گیا ہو۔ اس نے فوراً سر چادر میں لپیٹا اور آنکھیں موند کر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، لیکن کئی بال گزر گئے، کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ حیران تھی، اگر وہ آیا تھا تو اب تک کمرے میں آ جانا چاہیے تھا، یا پھر کوئی اور تھا، لیکن اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، خاص کر اس جگہ کے باہر تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ خوف اور تجسس کی چپ میں وہ آہستہ سے بیٹھ سے اتری اور چپے قدموں سے دروازے تک آئی، اور ہلکا سا دروازہ کھول کر نیچے جھانکا۔ ہر طرف سناٹا، صرف کتوں کے بھونکنے کی مدھم گھبراہٹ سی بھری آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے گھبرا کر دروازہ بند کر لیا، دل سینے میں دھڑکنے لگا۔ اگر کوئی نہیں آیا تو یہ آوازیں کیسی؟ اور اوپر دل کی ہلچل، الجھنوں کے جنگل میں گم، وہ دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو یہ آواز کدھر سے آئی تھی؟ یہ دیور بھیا ہی ہوں گے، ڈرا رہے ہیں مجھے۔ دیور جی کی شکایت کرنے کا ارادہ دل میں ابھرا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ آپ کی شکایت کروں گی، آنے دیجیے ڈاکو جی کو، لیکن میں بزدل نہیں ہوں، یہ تو میں آپ کو بتا کر ہوں گی۔ اس بار اس نے پکی نیت سے ہمت کی، بیڈ سے اتر کر چپکے سے دروازہ کھولا۔ اس بار وہ صرف جھانکی نہیں، وہ ایک قدم بھی رکھ دیا۔ اندھیرے میں نیچے جھک کر دیکھنے لگی، جیسے کسی کے سائے کی تلاش میں، لیکن ہر طرف صرف خاموشی اور سیاہی تھی۔ تبھی اچانک ایک جھٹکے سے کسی بھاری چیز نے اس پر حملہ کر دیا۔ ایک چیخ فضا کو چیرتی قبیلے کی دیوار سے ٹکرائی۔
دوام کی چیخ اتنی بھیانک تھی کہ پورا قبیلہ لرز اٹھا۔ وہ چیخ، وہ حملہ اور اگلے ہی لمحے گولیوں کی گونج نے سناٹے کو توڑ ڈالا۔ دوام کی کمر کے گرد پنجے جیسے کسی درندے کے لپٹے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور صرف درد کا احساس تھا۔ اس پر جو جانور تھا وہ کوئی عام جانور نہ تھا، وہ جنگلی شیر جیسا تھا۔ وہ اس کے جسم پر جھکا ہوا تھا۔ جب ایک گولی کی آواز نے اس درندے کو جھٹکا دیا، شیر گھبرا کر پیچھے ہٹا اور دوبارہ چیختی ہوئی لڑکھڑاتی پہاڑ کے کنارے کی طرف جا گری۔ تکلیف اور درد سے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ اپنی کارروائی مکمل کر کے واپس آیا تو فوراً اسے احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اس کے قبیلے سے گزر گیا۔ انسپکٹر اکرم کی ہمت تھی جو اتنی خطرناک جگہ میں داخل ہوا تھا۔ اکرم واقعی بہادر پولیس والا تھا۔ اگر وہ ڈاکو نہ ہوتا تو اس کی بہادری کی تعریف ضرور کرتا۔ اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے اس نے خاموشی سے بالا کو شیر دل کی رسی تھمائی۔ ارادہ اوپر جانے کا تھا۔ اسے یقین تھا دوام سو رہی ہوگی۔ سردار تم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں؟ جمرو نے کہا، ابھی کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا، صبح ساتھ ناشتہ کر لیں گے۔ جاؤ تم لوگ بھی آرام کرو، میرا سجن صاحب میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ تم سونے والے سارے جانوروں کو قید کر لینا۔ وہ مسکرا کر کہتا اوپر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ جب اسے فوراً اندازہ ہو گیا کہ سب کچھ معمول کے مطابق نہیں ہے۔ اپنے پہاڑ کی جگہ سے ہلکی سی روشنی پھوٹ رہی تھی اور پھر اچانک اس کی نظر کسی کی طاق میں کھڑے جنگلی شیر پر پڑی۔ وہ سمجھ چکا تھا یہ جانور انسان کے خون کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ سردار نے پوری تیزی سے اوپر کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کے پیچھے بالا اور کچھ دیگر لوگ بھی آئے تھے۔ وہ جانور حملے کے لیے تیار بیٹھا تھا، یعنی کوئی تھا جو اس کا شکار بننے والا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتے جنگلی چیتے نے اوپر کی طرف حملہ کر دیا۔ سردار نے سوچے سمجھے بغیر فائرنگ شروع کر دی، مگر اس کے باوجود وہ جانور دوام کو شدید نقصان پہنچا چکا تھا اور وہ مزید بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سامنے کھڑا شیر اب اپنی پوری ہولناکی کے ساتھ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ فائرنگ کی آواز سے گھبرا کر بھاگنے کے بجائے الٹا ایک بار پھر اپنے شکار پر جھپٹنے کو تیار تھا، مگر اس سے پہلے وہ جھپٹتا سردار پوری شدت سے آگے بڑھا اور دوام کے سامنے آ گیا۔ وہ شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے نقصان پہنچانا اتنا آسان نہیں، تم نے غلط جگہ ہاتھ مارا ہے، تمہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میری سردارنی کو نقصان پہنچا، تم نے خود مجھے اپنا دشمن بنایا ہے۔ سردار کی نگاہ میں ایک وحشیانہ عزم چمک رہا تھا۔ وہ ہر چیز میں اس لڑکے کے لیے دیوار بن جاتا تھا، چاہے سامنے شیر ہی کیوں نہ ہو۔ شیر ایک غضبناک دھاڑ کے ساتھ اس پر جھپٹا۔ اس کے تیز ناخن سردار کے کندھے کو چیرتے ہوئے گزرے۔ وہ اپنا بڑا خوفناک منہ کھولے سردار کی گردن کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سردار نے اپنی پھرتی اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً کمر سے خنجر نکالا اور پوری طاقت سے شیر کی گردن میں پیوست کر دیا۔ شیر کی ایک بھیانک چیخ سنائی دی۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ زمین پر ٹپکتے سرخ رنگ جیسے جنگ کا اعلان ہو۔ سردار کا ارادہ اپنے جانور کو مارنے کا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا یہ فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس وقت وہ مجبور تھا، اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اگر نہ کرتا تو شیر دوام کو چیر پھاڑ ڈالتا، جس کا ذائقہ اس کے منہ کو لگ چکا تھا۔ وہ دھڑ دھڑ لگاتار اس پر وار کرنے لگا۔ سردار کو اسے کسی صورت کام نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انسان نہیں کوئی وحشی جانور بن چکا ہو۔ اس کے چہرے پر چھائی جنونیت، اس کی آنکھوں میں دہتا ہوا طوفان، ہاتھوں میں تھاما خون آلود خنجر، سب اس کے اندر کے طوفان کی گواہی دے رہے تھے۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی لیٹ ہو جاتا تو شاید آج وہ اس وجود کو کھو بیٹھتا جس کے لیے سب کچھ تھا۔ یہ خیال ہی اس پر ایک پاگل پن سوار کر گیا جسے قابو کرنا اب اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ بار بار شیر کے وجود پر وار کر رہا تھا، ہر وار سے پہلے سے زیادہ شدت لیے ہوئے۔ ہر بار چاقو کی نوک میں اس کا بے قابو غصہ، اس کا جنون اور اس کا خوف بھور رہا تھا۔ بالا پیچھے کھڑا اسے پکار رہا تھا، سردار بس کرو، مر گیا وہ، سردار ختم ہو چکا ہے وہ۔ لیکن سردار کے کانوں پر جیسے کوئی سنائی ہی نہ دے رہا ہو۔ ہر وار کے ساتھ اس کا سینہ تیزی سے اٹھتا گرتا، آنکھوں کی سرخی اور گالوں پر بہتا پسینہ۔ وہ ایک لمحے کے لیے نہیں رکا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ اسے صرف مار نہیں رہا، وہ اپنے اندر کی چیخیں، اپنے خوف، اپنی بے بسی سب خون میں بہا رہا تھا۔ یہ وہی زہر تھا جسے بالا کئی بار کہہ چکا تھا کہ اسے جنگل میں چھوڑ دینا خطرناک ہے۔ یہ جنگلی جانوروں کو صرف نقصان پہنچاتا ہے، اپنی بھوک نہیں مٹا سکتا۔ اور پھر یہ پاگل ہو رہا ہے، قابو بھی نہیں آتا، یہ کسی نہ ہمارے ہی لوگوں کو نقصان دے گا سردار۔ لیکن سردار نے ہمیشہ اس بات کو نظر انداز کیا تھا۔ اسے جانوروں سے ایک عجیب سا انس تھا، مگر آج وہ خود اس جانور سے زیادہ خونخوار نظر آ رہا تھا۔ آج سردار نے اپنے ہاتھوں سے اس تعلق کو دفن کر دیا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی جذبات کو قتل کر دیا، کیونکہ اس کے ہر جذبات پر اس کی محبت حاوی ہو چکی تھی۔ اس کا عشق دیوانگی کا روپ اختیار کر رہا تھا۔ اب اس کے لیے سانس لینا بھی اتنا ضروری نہیں تھا جتنا ضروری دوام تھی۔ رات کی تاریکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں صرف ایک چمک تھی، دوام کی فکر۔ اس کے زخمی وجود کی رڑ پر کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔
وہ خود بھی بری طرح زخمی ہو چکا تھا، خون اس کے بازو سے رس رہا تھا، کندھے سے نیچے تک قمیض خون سے گیلی ہو چکی تھی۔ کالی لباس میں ہونے کی وجہ سے اس کو خون نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی قمیض سے نیچے گر کر زمین پر گرتا خون سب کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا تھا، مگر یہ سب کچھ جیسے اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ اس کا سارا وجود بس ایک سوچ میں جھگڑا ہوتا کہ اس کی دعاؤں کو کچھ نہ ہو، اس کی سانس کو کچھ نہ ہو۔ جمرو اور بالا دونوں نے اسے سنبھالنے کی پوری کوشش کی، وہ بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے، بیٹھ جائے، کچھ لمحے آرام کر لے، مگر وہ دیوانہ بنائے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ سردار خدا کا واسطہ بیٹھ جاؤ، ڈاکٹر آ رہی ہے۔ جمرو نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ہٹ جا جمرو، مجھے دعاؤں کے پاس رہنا۔ اس نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑایا۔ سردار تم بھابھی کو زخمی دیکھو گے، تمہاری حالت مزید خراب ہوگی، تمہیں مزید کچھ سارے خود کو نقصان پہنچاؤ گے۔ اس نے جیسے سمجھانے کی کوشش کی، مجھے سانس نہیں آ رہی جمرو، مجھے اپنی دعاؤں کے پاس جانا ہے۔ وہ غصے سے چیخ پڑا۔ بالا اس کی آنکھوں میں جنون دے چکا تھا جو کبھی کسی دشمن کے لیے ہوتا تھا مگر آج محبت کے لیے تھا۔ سردار تمہارا اپنا خون بہہ رہا ہے، جسم کا رنگ نیلا پڑنے لگا ہے، اس حال میں دعاؤں کو کیسے سنبھالیں گے؟ اندر قبیلے کی عورتیں ہیں، ڈاکٹر بس آ رہی ہے، تھوڑا صبر کر جاؤ، تم وہاں جاؤ گے تو مزید پاگل ہو جاؤ گے۔ اب کی دفعہ بالا نے آگے بڑھتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا تھا، وہ اس کے جنون سے واقف تھا، اس نے پورا قبیلہ تباہ کر دینا تھا۔ دعاؤں کی ایک ذرا سی تکلیف پر مگر دلدار کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ بس کر دو تم دونوں، اگر میری دعاؤں کو کچھ ہو گیا نا، میں اس دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا سردار، تھوڑی سی فکر اپنی بھی کر لو۔ بالا اس کے بہتے خون کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں کہ میں مر جاؤں، پر میری جان سلامت ہونی چاہیے۔ اس کا جسم لڑکھڑانے لگا مگر ہاتھ اس کا مضبوط تھا۔ قبیلے کے سارے مرد خاموش کھڑے تھے، سب جانتے تھے کہ دلدار صرف جسم کا نہیں، روح کا بھی سردار ہے۔ اس کی ذات کے آگے ہر دشمن بے بس، ہر زخم ہیٹ، لیکن وہ لڑکی کے لیے اتنا دیوانہ ہو جائے گا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ڈاکٹر آ گئی ہے، دعا بھابھی کے کمرے میں لے جایا جا رہا ہے۔ اسی لمحے کسی نے آ کر اطلاع دی۔ سردار جیسے ہوش کھو بیٹھا، وہ بھاگا خون میں لت پت، بغیر یہ دیکھے کہ زمین پر کتنے دھبے رہ گئے۔ اس کی صرف ایک منزل تھی، دعا۔ بالا اور جمرو اس طرف نہیں جانے دے رہے تھے، لیکن اب وہ انہیں پیچھے ہٹاتا تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ سردار تو بالکل باولا ہو گیا، اگر دعا بھابھی کو کچھ ہو گیا تو یہ تو پاگل ہو جائے گا۔ ایک ڈاکو نے پریشانی سے بالا کی طرف دیکھا۔ اللہ نہ کرے کچھ ہو اسے، وہ دیوار کے ساتھ لا کر کھڑا ہو گیا۔ آج سردار کی حالت دیکھ کر وہ سب لوگ ہی پریشان ہو گئے تھے۔ ابھی اس لڑکی کو اس قبیلے میں آئے دن ہی کتنے ہوئے کہ سردار بدلنے لگے۔ بالا نے ان سب کو دیکھا، پھر اوپر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، جبکہ جمرو بھی ان کے پیچھے ہی اوپر کی طرف گیا تھا۔ ساری عورتوں کو باہر نکال لیا تھا کہ جب کمرہ اندر سے بند تھا، سرکار وہیں باہر کھڑا تھا، صرف مائی تھی جو کسی بھی باہر والے انسان پر یقین نہ کرنے کی وجہ سے اندر تھی، ورنہ ڈاکٹر نے انہیں بھی جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ سردار تم فکر مت کرو، اب دیکھنا ڈاکٹر باہر آ کر کوئی اچھی خبر سنائے گی۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ بھابھی کے زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں، تم نے کچھ برا ہونے سے پہلے ہی اسے شیر پر حملہ کرتے کیا تھا۔ زخم گہرے ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس درد میں تو ہے نا بالا، اگر اللہ اس کا درد مجھے دے دے تو میں ہنس کر سہ لوں گا، پر اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میں اسے دنیا سے بچانے کے لیے یہاں لایا تھا، میرے قبیلے میں اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، کیسے؟ مجھے خود سمجھنا چاہیے تھا، وہ اس قبیلے میں نہیں ہے، نہیں جانتی یہاں کے بارے میں کچھ بھی، اگر میں جا ہی رہا تھا تو بھی مجھے خطرناک جانور کھول کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ بالا اور جمرو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ وہ سردار تھا جو دشمن کے سامنے بھی پلک نہیں جھپکتا تھا۔ آج تک سردار سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج وہ بتا رہا تھا کہ اس نے غلط کیا، ہر ایک نازک لڑکی کے لیے تڑپ رہا تھا، جبکہ قبیلے کے مردوں کو بھی منہ کھل گئے تھے۔ اس وقت ہر کوئی سردار کے بدلے ہوئے رویے کی بات کر رہا تھا۔ سردار کی یہ تڑپ، یہ محبت کسی کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں تھی، اور یہ عاشق سردار نہیں بن سکتا، یہ اس قبیلے کے لوگوں کا ماننا تھا۔ جمرو نے آہستہ دروازہ کھل کر مائی کو نکلتے دیکھا۔ وہ تیزی سے مائی کے پاس آیا۔ زخم کوئی گہرا نہیں ہے، بس ہلکی سی خراش ہے، ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ مائی نے جیسے سکون کا اعلان کیا۔ سردار جمرو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم بے بس نہیں ہو، رب نے تمہاری دعا سنی ہے، دعا بھابھی محفوظ ہے۔ جمرو نے جوش اور اونچی آواز میں اس کو بتایا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ لگا تھا۔ یا رب، تو سب جانتا ہے، میرے دل کی دھڑکن، میری سانسوں کی ڈور سب اسی ایک چہرے سے بندھی ہے، اگر کبھی پھر ایسی کوئی آزمائش دوبارہ آئی نا تو میری سانسیں چھین لینا، لیکن میرے سونے مخڑے کو کچھ نہ ہو۔ میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کسی اور کی چاہ ہے۔ شکر ہے تیرا، تو نے مجھے آج بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، تو نہ ہوتا تو میں کب کا بکھر چکا تھا۔ ایک گہری سانس لیتا تیزی سے اندر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا، جبکہ بالا اور جمرو اس کے ساتھ اندر آ گئے تھے۔